الحمدللہ الذی عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین. عرض و معروض سے قبل یعنی کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم تمامی حضرات اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور نوشہ بطن اسرا جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. جن کی گفتار وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سبحان اللہ. اللہ کے خلیفہ اعظم، فخر آدم، نبی آدم، اللہ کے پیارے رسول، گلشن کے مہکتے ہوئے پھول، کیا بات ہے بھائی. رسولوں کے رسول، رسولوں کا امام، آمینہ کا لال، باعث تخلیق کائنات، بے شک. لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم رحمتی عالم شہریار ارم تاجدار حرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کے دربار پر انوار میں گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر محبت بھرے انداز میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا صلاۃ و سلام محمد مبارک وسلم. اللہ تعالی علیہ. صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک اور پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی کی اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ والہ عبد الدہور وکرما. کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. کیا بات ہے حضرت. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری عبادتیں، دنیا کی ساری نیکیاں، دنیا کی سارے سجدوں کو
اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور امام حسین کا صرف وہ ایک سجدہ جو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں تلوار کے دھار کے نیچے کیا تھا، صرف وہ ایک سجدے کو اگر دوسرے پلڑے میں رکھو تو پوری دنیا کی عبادتوں سے، پوری دنیا کے سجدوں سے آقا حسین کا سجدہ بھاری نظر آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور ہم سنیوں کے جان امام محمد رضا خان بارگاہ حسینی میں رقم تراز ہے۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے بھائی، میں نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت پاک تلاوت کی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ذہن کو حاضر رکھو، ایک ہی پارہ میں، ایک ہی آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز سے مدد اور صبر سے مدد، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھو رب ایک ہی پارے میں، ایک ہی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز سے مدد، صبر سے مدد، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ گناہگار، سیاکار، پاپی، خطاکار عبد القادر خان جب اس آیت پاک کی تلاوت کرتا ہے، بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتا ہے، اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، اے ساری کائنات کو بنانے والے پروردگار، جب تو یہ ارشاد فرماتا ہے ایک ہی آیت میں کہ اے ایمان والو، نماز سے مدد اور صبر سے مدد، تو مولا تجھے یہ فرمانا چاہیے تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلیین۔ مولا تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، اے ایمان والو، تم نماز سے مدد، صبر سے مدد، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مولا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نمازیوں کا ساتھ دے رہا ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ پوری قرآن کی تلاوت کر ڈالو، پوری حدیث کا مطالعہ کر لو، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ منبر رسول سے عبد القادر حشمتی تمہیں بتا رہا ہے، رب نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی فرمایا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اس گناہگار نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، رب کا جواب آتا ہے، اے عبد القادر خان حشمتی سن، اگر میں یہ فرما دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آج مسلمان جھگڑے میں پڑ جاتا، آج مسلمان بڑے چکر میں پڑ جاتا، آج مسلمان سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اے اللہ، کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں آقا حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، یزیدی لشکر والے بھی نماز پڑھ رہے تھے، مولا تو بتا دے کربلا میں کس نمازیوں کا ساتھ تو دے رہا تھا؟ مگر یہ اللہ کا کرم دیکھو، اپنا شاندار جاندار ایماندار دھرم دیکھو، اس ہونے والے اعتراض کو، اس ہونے والے جھگڑے کو اللہ نے کس طریقے سے رفع فرمایا۔ رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ رب اگر فرما دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو میں بڑے چکر میں پڑ کر کے سوچنے لگتا، مولا تو کون نمازیوں کا ساتھ کربلا میں دے رہا تھا؟ مگر یہ رب کا کرم دیکھو، کرب و بلا کے میدان میں دیکھ لو، جو صبر کر رہا تھا خدا اس کے ساتھ ہے۔ گویا حسین، امام حسین صبر کر رہے ہیں، خدا امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟
کہ کربلا میں اللہ تعالیٰ صابروں کا ساتھ دے رہا تھا، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ تھا۔ امام حسین صبر کر رہے تھے، اللہ امام حسین کا ساتھ دے رہا تھا۔ اور کیوں رب ساتھ نہ دے؟ جب مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تھا تو ساری روحوں سے رب نے پوچھا تھا، ان روحوں میں کوئی میرا ایسا بندہ جو وطن سے بے وطن ہو، دیش سے پردیس میں ہو، اور نبی کے نام پر، اسلام کے نام پر اس سے 6 مہینے کا بچہ مانگ لیا جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ساری روحیں خاموش تھی اس سمے۔ مولا حسین نے کہا تھا مولا میں حاضر ہوں۔ رب نے فرمایا تھا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو وطن سے بے وطن ہو، دیش سے پردیس میں ہو، ذرے ذرے خون کے پیاسے ہو، اس مصیبت کے وقت، اس پریشانی کے وقت اگر کسی سے جوان بیٹا مانگا جائے تو کوئی دے سکتا ہے؟ ساری روحیں اس وقت خاموش تھی، مگر آقا حسین نے کہا تھا مولا میں حاضر ہوں۔ تو روز اجل میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا آقا حسین نے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں گئے۔ لوگ کہتے ہیں آقا حسین پر پانی بند کیا گیا، مگر یہ عبد القادر خان حشمتی کہتا ہے نہیں نہیں، میرے آقا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، پیارے آقا حسین جہاں ٹھوکر لگا دیتے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، لیکن پیارے آقا حسین نے ایسا نہ کیا۔ اور میں بتاؤں تمہیں، آج 8 محرم کی تاریخ ہے، آج کی رات میں پیارے آقا حسین نے ایک کنواں بھی کھدوایا تھا، پانی نکلا تھا، کچھ لوگوں نے پانی پیا بھی تھا، لیکن مشیت مرضی، مولا کی شان، مولا کی مرضی، وہ کنواں اپنے آپ سے غائب ہو گیا تھا۔ گویا امام حسین کو صبر کرنا تھا اور دکھا دینا تھا دنیا والوں کو کہ اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوک برداشت کر لو، اگر پیاسا رہنا پڑے تو پیاس کی شدت کو برداشت کر لو، مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دو، اسلام کے جھنڈے کو نیچا نہ ہونے دو۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، آج میں ادھر ادھر کی بات نہ کر کے سیدھے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑتے ہیں۔ جب دنیا کے کونے کونے کا حاجی کعبہ دیکھنے کی غرض سے جاتا ہے، کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس 3 ذی الحجہ کو پیارے آقا حسین نے مکے کو چھوڑا۔ مکے والوں نے کہا تھا اے آقا حسین ٹھہر جاؤ، اے آقا حسین رک جاؤ، حج کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ کعبہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور آپ کعبہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پیارے آقا حسین نے کہا تھا او مکے والوں سنو سنو، لوگ آ رہے ہیں کعبہ کی زیارت کے لیے اور حسین جا رہا ہے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے۔ پیارے آقا حسین 3 ذی الحجہ کو چلتے ہیں، مقام شقوق پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ میرے بھیا مسلم کو ظالموں نے شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ مقام صلبہ پر حر ابن ریاحی آ کر کے 1000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا اور آپ کو گھیرا کر کے آپ کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن حر ابن ریاحی جو ہے یہ محب اہل بیت تھا، آقا حسین سے بڑی محبت کرتا تھا تو یزیدیوں کا کمانڈر میرے آقا حسین سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اسی مقام صلبہ پر پیارے آقا حسین نے کہا تھا او میرے جانثار سنو سنو، رات کے عالم میں میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے، جس کو جان کی بچانا ہو وہ چلا جائے۔ پیارے آقا حسین نے کہا تھا چراغ بجھا دیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چراغ جلایا تھا۔ چراغ کیوں بجھایا تھا؟ کوئی اگر شرم لگے کسی کو کہ آقا حسین کے سامنے میں کیسے واپس گھر جاؤں، تو آقا حسین نے چراغ بجھا دیا تھا اور کہا تھا دیکھو نہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، جسے جانا ہو وہ واپس چلا جائے۔ پیارے آقا حسین اتنا کہہ کر کے چراغ کو جب بجھا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ کو میرے آقا حسین نے جلایا تھا تو سارے لوگ موجود تھے، سارے لوگوں کے آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو گر رہا تھا۔ سب رو رو کر کے کہتے تھے او آقا حسین ہم وفادار ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، آقا حسین ہماری جان جائے تو چلی جائے مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا حسین مقام صلبہ سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے جب دشت نینوا میں پہنچتے ہیں، خیمہ لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر جب خیمہ لگانے لگے، جس جگہ پر کیلا گاڑتے تازہ خون نظر آتا، پیارے آقا حسین نے کہا
تھا ہم لوگوں کے مرنے کی جگہ یہی ہے, ہم لوگوں کی شہادت یہیں پر ہوگی. جس کی نشاندہی غیب داں نبی نے دی تھی, جس کی خبر میرے ابا علی نے دی تھی, لگتا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے, لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے. پیارے آقا حسین نے خیمے لگا دیے تھے. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, پیارے آقا حسین نے خیمے لگائے تو نہر فرات کے قریب لگایا تھا. ابن زیاد کمینہ عمر ابن سعد کو بھیجتا ہے, عمر ابن سعد جاؤ اور جا کر کے آقا حسین سے کہہ دو کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, یزید کی بات کو مان لے. عمر ابن سعد نے کہا میں نہیں جاؤں گا, شمر کو بھیج دو. تو ابن زیاد نے کہا تھا اے عمر ابن سعد, کیا تو ملک رے کا حاکم نہیں بننا چاہتا؟ کہا کیوں نہیں بننا چاہتا, ملک رے کی حکومت کے لیے تو میں کافی دن سے انتظار کر رہا ہوں, کاش میں ملک رے کا حاکم بن جاتا. کہا اگر ملک رے کے تجھے حاکم بننا ہے, اگر ملک رے میں تجھے حکومت کرنی ہے تو جا اور آقا حسین سے کہہ دے کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یزید کی بات کو مان لے, یزید کی ہاں میں ہاں ملا لے, یزید کو اپنا خلیفہ و نائب مان لے, یزید کو اپنا امام مان لے. یا ابن زیاد کے حکم پر عمر ابن سعد آتا ہے. پیارے آقا حسین نے کہا اے عمر ابن سعد کیوں آیا ہے؟ کہا سنو سنو حسین, تم یزید کی ہاں میں ہاں ملا لو, یزید کی باتوں کو مان لو, یزید کو اپنا خلیفہ مان لو, یزید کو خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین مان لو. پیارے آقا حسین نے کہا سنو سنو, ہم اس کو اپنا پیر نہیں مان سکتے, ہم اس کو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے, ہم اس کو اپنا رہبر و پیشوا نہیں مان سکتے, کیونکہ وہ انسان ٹھیک نہیں ہے. وہ بندر کتے کا ناچ دیکھتا ہے اور شراب پیتا ہے, رقص دیکھتا ہے, یعنی لڑکیوں کا ناچ دیکھتا ہے, وہ زانی بھی ہے, اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دوں گا. عمر ابن سعد نے کہہ کر کے یہ سنتا ہے, جب واپس چلا آتا ہے ابن زیاد کو خبر دیتا ہے. ابن زیاد حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اے میرے آقا حسین کے دیوانوں, عمر ابن سعد کو پھر حکم دیتا ہے ابن زیاد جاؤ جاؤ, اور نہر فرات کے قریب انہوں نے خیمہ گاڑ رکھا ہے, کہ دو خیمہ وہاں سے اکھاڑ لیں اور پانی سے دور چلے جائیں, کیونکہ سوچا ابن زیاد نے کہ جب انہیں پیاسا رکھا جائے گا حسین ٹوٹ جائیں گے اور یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں گے, یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیں گے. اے میرے آقا حسین کے دیوانوں ذرا غور کرو, ابن زیاد کے کہنے پر عمر ابن سعد پھر آتا ہے اور کہا حسین اپنے خیمے کو اکھاڑ لو. جیسے کہا عمر ابن سعد نے کہ اپنے خیمے کو اکھاڑ لو, حضرت عباس علمبردار نے تلوار میان سے نکالی. اے عمر ابن سعد کیا کہا؟ کہا خیمے کو یہاں سے اکھاڑ لو, ابن زیاد کا حکم ہو چکا ہے. پیارے آقا حسین نے حضرت عباس علمبردار کے بازو کو پکڑا. اے بھائی عباس علمبردار, ہم پہل نہیں کریں گے, ہم پہلے وار نہیں کریں گے, ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم مسلمان ہو, مومن ہو, میرے خاندان کے ہو, دشمن پر پہلے وار نہ کرو. اے عمر ابن سعد ٹھیک ہے, اگر ابن زیاد نے کہا ہے تو میں اپنے خیمے کو اکھاڑ لیتا ہوں, مگر ابن زیاد سے جا کر کے کہہ دے کہ میں براہ راست یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے دمشق جانے دے, میں یزید سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آمنے سامنے بیٹھ کر کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ کمینہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن چکا تھا, اس سے پہلے یہ بصرہ کا گورنر تھا, وہاں سے تبادلہ کر کے یہ یزید نے اس کو بھیجا تھا. عمر ابن سعد اس طریقے سے جب امام حسین سے کہتا ہے کہ تم خیمے اکھاڑ لو, پیارے آقا حسین نے کہا جا کر کے یزید ابن زیاد سے کہہ دے کہ میں براہ راست یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن سعد جاتا ہے. اے ابن زیاد, حسین نے کہا ہے کہ میں براہ راست یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا نہیں نہیں. ابن زیاد کہتا ہے یزید سے ملاقات نہیں ہونے دوں گا, یزید کے سامنے انہیں نہیں پہنچاؤں گا, اگر پہنچاؤں گا تو انہیں مار کر کے پہنچاؤں گا. ابن زیاد بہت بڑا کمینہ بدنہاد حرام خور تھا. اس نے کہا کہ ابن زیاد نے کہتا ہے کہ میں یزید سے ملاقات نہ ہونے دوں گا. اس طریقے سے کہا. پیارے آقا حسین نے کہا عباس خیمے کو اکھاڑو. خیمے کو اکھاڑ لیا جاتا ہے. نہر فرات سے کافی دوری پر جا کر کے امام حسین نے خیمہ لگایا. اب پھر ابن سعد یا عمر ابن سعد
بعد آتا ہے اور کہا اے حسین آخری وقت ہے, آخری بات کہنے آیا ہوں, آخری بار تم سے ملنے آیا ہوں. کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا ابن زیاد کا حکم ہو چکا ہے کہ یا تو یزید کی ہاں میں ہاں ملا لو, یا یزید کی بات کو مان لو, یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پیارے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے عمر ابن سعد, تو وہی ہے جو تیرا باپ اسعد ابن ابی وقاص میرے نانا کا غلام تھا, میرے نانا بہت پیار کرتے تھے تیرے باپ سے, تیرا باپ جنتی تھا اور تو جہنمی کیسے بن گیا, تو ابن زیاد کی طرف کیسے چلا گیا؟ عمر ابن سعد کہتا ہے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا, اگر آپ یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو تو فبیہا, یعنی ٹھیک ہے, ورنہ پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پیارے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اتمام حجت کے لیے. پیارے آقا حسین نے کہا ٹھیک ہے کل بتاؤں گا. جب دوسرا دن آتا ہے پیارے آقا حسین نے حکم بھیجا اے ابن زیاد سن, میں یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ کو دے دوں؟ یزید جو ہے اچھا انسان نہیں ہے, یہ ہاتھ میں نے اپنے نانا جان کو دیا ہے, یہی وہ میرا ہاتھ ہے جو میرے نانا نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. میں آقا کریم کا نواسا ہوں, یہ ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. ابن زیاد کو جب یہ خبر ملتی ہے حکم دے دیتا ہے کہ جنگ کی تیاری کی جائے. یہ کمینہ عمر ابن سعد پہلا تیر کربلا میں چلایا تھا اور کہا تھا او کوفہ والو گواہ رہنا, جب تم دمشق پہنچو یزید کے دربار میں پہنچو تو جا کر کے یزید سے پہلے بتا دینا کہ سب سے پہلے جنگ کا جو اعلان کیا, سب سے پہلے جو تیر امام حسین کی طرف پھینکا ہے وہ عمر ابن سعد نے چلایا ہے, تاکہ مجھے زیادہ انعام و اکرام ملے, تاکہ میری بڑی تعریف و توصیف بیان ہو. ارے کتنا بد نصیب ہے عمر ابن سعد, کتنا کمینہ ہے عمر ابن سعد جو آقا کے نواسے کی طرف تیر چلا کر کے کہتا ہے اے کوفہ والو گواہ رہنا, میں نے سب سے پہلے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. تب تک ابن زیاد کہتا ہے اے عمر ابن سعد رک جاؤ. عمر ابن سعد ٹھہر جاتا ہے. عمر ابن سعد میرے قریب آؤ, میرے قریب پہنچتا ہے عمر ابن سعد. ابن زیاد نے کہا حر کہاں ہے؟ حر کو بلایا جائے. حر بہت ہی طاقتور انسان تھے, بہت بڑے پہلوان تھے, 1000 آدمیوں کے لیے تنہا کافی تھے. حر کو سمجھایا ابن زیاد نے, اور ایک تھوڑی سی جھلک دکھا کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ مولانا عبدالحمید صاحب یہ واقعہ بیان کر چکے ہیں. لیکن حر ابن ریاحی جو ہے پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہے. ابن زیاد نے کہا اے حر جاؤ, تو بڑا چالاک و مدبر, بڑا ہوشیار ہے, جا اور پٹا کر کے سمجھا بجھا کر کے حسین کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے راضی کر لے. حر چلتا ہے, ٹھیک ہے ابن زیاد میں جا رہا ہوں. پیارے آقا حسین کے پاس آیا اور ادب کے ساتھ نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اے آقا حسین, ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ یزید کی بات کو مان لیں, یزید کی ہاں میں ہاں ملا لیں. پیارے آقا حسین نے کہا اے حر تو ہی بتا دے, یہ ہاتھ میں نے پیارے آقا کے ہاتھ میں دیا ہے, اب یہ ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اے حر تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے نبی باوقار کی گود میں پرورش پائی ہے, میں آقا کریم کے کندھے پر سواری میں نے کی ہے, میں نے آقا کریم کی زبان مبارک کو چوسا ہے. اب یہ شرابی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ کیسے جائے گا؟ میں شرابی کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ کو دوں؟ پیارے آقا رو رو کر کے داستان سناتے ہیں. پیارے آقا کے آنکھوں پہ آنسو نکل پڑے. حر بن ریاحی کے بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا میرے پیارے آقا حسین, اگر میں پلٹ کر کے آپ کی طرف آ جاؤں تو کیا اللہ اور آپ کے نانا مجھے معاف کر دیں گے؟ جیسے پیارے حضور نے اس طریقے سے کہا, پیارے آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے پیارے آقا حسین نے کہا تھا اے حر تو جہنم سے آزاد ہے. سبحان اللہ, تو جہنم سے آزاد ہے. اگر میرے آقا حسین کہہ دیتے ہاں ہاں اللہ نے معاف کیا, میرے نانا نے معاف کیا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا, تو حر نربس ہو جاتے, حر شرمندہ ہو جاتے. مگر یہ پیارے آقا نے کیا فرمایا, حر تو جہنم سے آزاد ہے. حل من مغیثی یغیثنا, تو نے میری مدد کی ہے گردن کٹانے میں, تو نے میری مدد کی ہے گردن کٹانے میں. پیارے آقا حسین کے قدموں کو چوما. ادھر جو ہے ابن زیاد بہت خوش ہے کہ زیادہ دیر تک حسین سے باتیں ہو رہی ہیں, لگتا ہے حسین کو سمجھا بجھا کر راضی
राजी हुर करके लेके आएगा। उधर इब्ने ज़ियाद और अमर इब्ने साद बहुत खुश है। हुर जाते हैं मैदान में और जो नारा मेरे प्यारे आका हुसैन ने लगाया था वही नारा मैदान कारजार में आका हुसैन का दीवाना लगाता है। हुर कहते हैं हल मिन मुगीसी युगीसना, यानी है कोई जो आका हुसैन की गर्दन कटाने में मदद करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका हुसैन ने जो नारा लगाया था वही नारा हुर लगाते हैं। हल मिन मुगीसी युगीसना, है कोई इस्लाम बचाने में हुसैन की मदद करे, है कोई जो गर्दन कटाने में आका हुसैन की मदद करे। अब इब्ने ज़ियाद की निगाह फटी की फटी रह जाती है। अमर इब्ने साद भी हैरानो परेशान हो जाता है। ये देखो हुर को भेजा था कि समझा बुझा करके हुसैन को राजी करेगा, मगर हुर गया तो इस्लामी लश्कर का सिपाही बन गया। फौरन हुक्म देता है इब्ने ज़ियाद, हुर पागल हो गया क्या? तू तो मेरा कमांडर है, तू तो मेरे जो है मेरा फौजी है, मेरा सिपाही है, और तू हुसैन का क्यों गुण गा रहा है? हुर इब्ने रियाही ने मैदान करबला में तलवार उठा करके आवाज दिया था, ओ इब्ने ज़ियाद सुन ले, ओ शिम्र सुन ले, ओ अमर इब्ने साद सुन ले, आका हुसैन ने मुझ पर करम किया है, आका हुसैन ने मुझ पर रहम किया है और मुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत का परवाना दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका हुसैन का दीवाना तलवार फिजा में लहराता है और कहता है हल मिन मुबारिसिन, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुर ने नारा लगाया, है कोई अपनी माँ का दूध पीने वाला जो मेरा मुकाबला करे? किताबों में मैंने पढ़ा है यजीदी भेड़िए घेर लेते हैं आका हुर को, और हुर की तलवार जब चलती है तो गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटना शुरू कर दिया। देखते देखते एक ही आने वाहिद में हजरत हुसैन के गुलाम ने 1000 यजीदियों को मार कर जहन्नम पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। 1000 यजीदियों को तनहा हजरत हुर ने मार करके जहन्नम पहुंचा दिया। इब्ने ज़ियाद की मनहूस आवाज दश्ते करबला में गूंजती है, ओ यजीदियों दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, अगर हुर के करीब गए तो गाजर मूली की तरह कटते चले जाओगे। सब पीछे हट जाते हैं, कहते हैं दूर से इस पर हमला किया जाए, इसके करीब कोई ना जाए। हुर के ऊपर हर तरफ से तीरों तलवार की बारिश की जाती है। हजरत हुर निढाल हो जाते हैं, दौड़ते हुए आका हुसैन के पास आए, आका हुसैन के कदमों को चूमा। ए हुसैन, आप राजी हैं? आप मुझसे खुश हैं? आका हुसैन ने कहा, हुर मैं भी राजी हूँ, मेरा नाना भी तुझसे राजी है, अल्लाह भी तुझसे नाराजी है। ए हुर, आखिरकार तू मेरा गुलाम है। हजरत हुर ने अपनी सूखी जबान दिखाई। आका हुसैन, तलवार चलाते चलाते प्यास लग गई है, काश मुझे 2-4 कतरे पानी के मिल जाते तो इन यजीदियों के लिए मैं ही काफी था। प्यारे आका हुसैन ने फरमाया, हुर तुम घबराओ मत, मेरे नाना हौजे कौसर का जाम, हौजे कौसर का पानी लिए तुम्हारा हौजे कौसर पर इंतजार कर रहे हैं। प्यारे आका हुसैन ने इस तरह जब कहा, हुर मेरे आका हुसैन के कदमों को चूमते हैं, फिर मैदान कारजार में आते हैं, कश्तों के पुश्ते लगाते चले जाते हैं। मैमना से मैसरा तरफ भगदड़ मचा दिया। यजीदी भेड़िए इधर उधर भाग करके जान बचाने लगे, मगर आका हुसैन के शेर ने इस तरीके से वार किया कि 200 यजीदियों को फिर मार करके प्यारे आका हुसैन का गुलाम जहन्नम में पहुंचा देता है। अब आप निढाल होकर जमीन पर गिरते हैं और जैसे गिरने लगे पुकारते हैं, अदरकनी या हुसैना, ए मेरे आका हुसैन, आओ आओ, अपने गुलाम को संभालो। प्यारे आका हुसैन आते हैं और हुर के सर को अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से गर्दो गुबार को साफ किया। आका हुसैन ने
حسین کے چہرے کو حر نے دیکھا، میرے آقا حسین آپ نے مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت دلا دیا ہے، اے میرے آقا حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تجھ سے بہت راضی ہے۔ تو پیارے آقا حسین سے حر نے کہا میرے آقا حسین اس میدان میں ایک میرا ساتھی ہے، اسے بلا دیجئے، میں اس سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا حسین نے کہا تیرے دوست کا نام کیا ہے؟ کہا جناب زہیر کو بلا دیا جائے۔ جناب زہیر آتے ہیں جو حر کے بہت پکے ساتھی تھے، بہت پکے دوست تھے۔ حر نے کہا اے میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے دوست جناب زہیر، دیکھ میں نے حسین کے قدموں پر قربانی حاصل کر لی ہے، حسین کے قدموں پر میں نے جان قربان کر دیا ہے، تو میرا بچپن کا دوست ہے، میں تجھے آخری وصیت کرتا ہوں کہ تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جیسے میں نے آقا حسین کے قدموں پر جان دیا ہے ایسے تو بھی آقا حسین کے قدموں پر اپنی جان دے کر جام شہادت نوش کر لینا۔ تمہارے دوست کی یہ آخری خواہش ہے، تمہارے دوست کی یہ آخری اچھا ہے، اسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ جناب زہیر نے کہا میرے دوست پوری زندگی ہم نے آپ کی بات نہیں ٹالی، تو آخری وقت میں کیا ٹالوں گا؟ اتنا جب کہتے ہیں جناب زہیر ایک ہچکی لیتے ہیں حضرت جناب حر، اور آپ کے جسم سے قبض سے انصری سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب حر رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر جناب زہیر نے پیارے آقا کے قدموں کو چوما، آقا حسین سے اجازت لی، حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، اے آقا حسین میری مدد کرنا۔ پیارے آقا حسین نے کہا جاؤ میرے غلام، رب کو یہی منظور ہے کہ تم میرے نام پر قربانی حاصل کرو۔ جناب زہیر جاتے ہیں اور للکارتے ہیں حل من مبارزن، آؤ میرے مقابلے میں۔ یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ حسین کے خاندان کا لڑکا تو نہیں ہے، یہ حسین کے گھرانے کا تو نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ابن زیاد جب پوچھتا ہے شمر منحوس کہتا ہے جو حر تھا میری فوج میں یہ اس کا دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، حر سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ جناب زہیر جب پھر للکارتے ہیں یزیدی بھیڑیوں کو، یزیدی بھیڑی آگے بڑھے، عمر ابن سعد جو ہے ساتھ میں ہے اور یزیدیوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ عمر ابن سعد کمانڈر بنا ہوا ہے۔ یزیدی ظالم جناب زہیر کے سامنے جب آتے ہیں، آقا حسین کے قدم کو چوم کر جناب زہیر آئے تھے، اتنی طاقت ان کے اندر آ گئی، اتنی ہمت آ گئی پیارے آقا حسین کے قدموں کو کی برکت سے کہ جناب زہیر ایک ہی وار میں 3 کو صفایا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی مرتبہ وار کیا کہ 3 یزیدیوں کو مار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ دوسری طرف پیارے جناب زہیر جب تلوار کا وار کرتے ہیں، کئی ایک کو مار کر کے آپ نے جہنم میں پہنچایا۔ کتابوں میں لکھا ہے جناب زہیر نے کم سے کم 300 یزیدیوں کو مار کر جہنم میں پہنچایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے میری آقا حسین کے دیوانوں، آج 8 محرم کی تاریخ ہے، جو بیان خاص کرنا ہے آج ہی بیان کرنا ہے اور آج ہی آپ لوگوں کو سننا ہے، کیونکہ کل صرف آدھے گھنٹے کا پروگرام چلے گا اور کل بس حضرت امام آقا حسین کی شہادت تمہیں سماعت فرمانی ہے۔ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھو، گھبرائیے گا نہیں، اگر وقت زیادہ ہو جائے تو میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آج بیان زیادہ کرنا ہے، تھوڑا آپ لوگوں کو کشٹ تو ضرور ہوگا، لیکن داستان کربلا سنو، کربلا کا وہ خونی منظر نگاہوں کے سامنے لو۔ پیارے جناب زہیر نے 300 یزیدیوں کو مار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ وہ سب جب دنیا سے نست و نابود ہو جاتے ہیں، عمر ابن سعد چلا اٹھا کربلا میں، اے میرے ساتھیوں دیکھو دیکھو، یہ امام حسین کے خاندان کا جوان نہیں ہے، تب اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اب اس کے قریب نہ جاؤ، ایک بارگی مل کر کے حملہ کرو۔ گھیر لیا جاتا ہے جناب زہیر کو، جناب زہیر رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی بھیڑیوں میں گھر جاتے ہیں۔ ایک ظالم پیچھے سے آپ کے پیٹ پر وار کرتا ہے، تلوار پیٹ سے اندر ہوتی ہے، پیٹ سے باہر نکل جاتی ہے۔ جناب زہیر پیٹ کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پکار اٹھے آقا حسین میری مدد کرو۔ پیارے آقا حسین
پہنچتے ہیں، جناب زہیر کے سر کو اپنی گود میں رکھا، پیارے آقا حسین اپنے آستین سے اپنے دیوانے کے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ جناب زہیر نے آنکھیں کھولی، اے میرے آقا حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری بھی ایک آخری تمنا ہے، میری بھی ایک آخری خواہش ہے۔ کہا بولو کیا خواہش ہے؟ کہا اے میرے پیارے آقا حسین میرا ایک ساتھی ہے مسلم ابن اوسجہ کو بلا دیجئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کس طریقے سے دیوانے میری آقا حسین کے قدموں پہ جان دے رہے ہیں۔ جناب زہیر نے مسلم ابن اوسجہ کو بلایا، اپنے دوست کو بلایا اور کہا او میرے پیارے سچے دوست، تم نے دنیا میں میری بات مانی ہے، آخری وقت میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں کہ تم اپنے جان کی حفاظت نہ کرنا بلکہ آقا حسین کے قدموں پر شہادت حاصل کرنا، تاکہ کل تینوں کے تینوں دوست میدان محشر میں آقا حسین کے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیں تو فخر کے ساتھ کہیں اے میرے پیارے آقا ہم تینوں نے ایسی دوستی نبھائی کہ دنیا میں بھی بڑی محبت سے رہے اور آپ کے نواسے آقا حسین کے قدموں پر اپنی گردن کو کٹا کر جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا حسین کا دیوانہ جناب زہیر اس طرح جب کہتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں اے میرے پیارے دوست تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آقا حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مچل رہا ہوں۔ اے میرے پیارے دوست آقا حسین سے اجازت دلا دیجئے، آقا حسین مجھے حکم دے دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان کارزار میں۔ پیارے آقا حسین کی گود میں جناب زہیر نے آنکھیں بند کر لی، پیارے آقا حسین کے قدموں کو حضرت مسلم ابن اوسجہ چومتے ہیں۔ میرے آقا حسین آپ کا غلام جا رہا ہے۔ ایک کے بعد دیگرے سب ساتھی میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، پیارے آقا حسین نے دعائیں دی اے مسلم ابن اوسجہ جاؤ جاؤ اور کامیاب واپس آؤ، یعنی اسلام کے نام پر قربانی حاصل کر کے آؤ۔ پیارے جناب مسلم ابن اوسجہ پہنچتے ہیں میدان کارزار میں، جو ہے مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر یزیدی بھیڑیوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ کون نوجوان آ گیا، یہ بڑا حسین و جمیل ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ کون نوجوان ہے؟ شمر نے کہا یہ زہیر جناب زہیر کا دوست مسلم ابن اوسجہ ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کے اوپر ظالموں نے وار کیا، آپ نے کشتوں کے پشتے لگائے، میمنہ سے میسرہ تک دوڑا دوڑا کر یزیدیوں کو قتل کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر جناب مسلم ابن اوسجہ نے مارا ہے، بہت سے لوگوں کو جہنم پہنچایا، بہت سے یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ اور مسلم ابن اوسجہ کے اوپر سینے پر ایک تیر لگتا ہے جو دل کے اندر جا کے گھس جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نڈھال ہو گئے، گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہیں، آقا حسین کے پاس آئے، کہا پیارے آقا بڑا درد ہو رہا ہے، پیارے آقا حسین دل کے اندر یہ تیر چپ گیا ہے، آقا حسین پانی کی وجہ سے زبان سوکھ چکی ہے۔ پیارے آقا حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، اے میرے پیارے غلام تمہیں دنیا کا پانی نہیں چاہیے بلکہ حوض کوثر کا پانی رب نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جب حوض کوثر کا نام مسلم ابن اوسجہ سنتے ہیں، آقا حسین کے چہرے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر پلٹ کر آئے میدان کارزار میں، کئی ایک کو مسلم ابن اوسجہ نے مار کر کے جہنم میں پہنچایا۔ اب آپ بالکل زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، لیکن گرتے گرتے پھر سنبھل جاتے ہیں اور پھر تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کئی ایک یزیدیوں کو پھر میرے آقا حسین کے شیر نے مار کر کے جہنم میں پہنچایا۔ آخر کار ایک ظالم آپ کے کندھے پہ وار کرتا ہے، مسلم ابن اوسجہ کو چکرا کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ظالموں نے آپ پر وار کرنا شروع کیا۔ مسلم ابن اوسجہ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب تک پیارے آقا حسین پہنچتے پہنچتے تب تک مسلم ابن اوسجہ کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ آپ کی لاش کربلا کی تپتے ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پڑی ہے۔ پیارے آقا حسین جاتے ہیں اور جا کر کے مسلم ابن اوسجہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنی آستین مبارک سے چہرہ صاف کر رہے تھے۔ تب تک پیارے آقا حسین نے کیا دیکھا، میدان میں ایک 8-10
سال کا لڑکا کمر سے تلوار لگائے ہوئے صافہ باندھے ہوئے دوڑتا ہوا تیز قدموں سے جا رہا ہے۔ پیارے آقا حسین نے پکارا، اے میرے جانی سا روکو روکو، یہ کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میرے پیارے آقا حسین کے چاہنے والے اس بچے کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، آج ہم آقا حسین سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور پہلے کے لوگ کس طرح آقا حسین سے محبت کرتے تھے۔ غیبدہ نبی کے نواسے سے کس قدر لوگ پیار کرتے تھے۔ مسلم ابن اوجا کی لاش میرے آقا حسین اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں۔ صاحب کے جانثار جاتے ہیں، اس 8-10 سال کے بچے کو پکڑ کر لائے۔ آقا حسین نے اس بچے کو دیکھا، بڑا پیارا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے۔ اے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے آقا حسین میں یزیدیوں کو مارنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، میں یزیدیوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اے بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ تمہیں کس نے سجا کر کے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے کہ جا میرے لال جا اور امام حسین کے قدموں پر قربانی حاصل کر لے، امام حسین کے قدموں پر شہادت حاصل کر لے، میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے۔ اے بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ آقا حسین پوچھتے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا سہم جاتا ہے، خاموش کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر تک کے خاموشی کے ساتھ وہ لڑکا کھڑا رہا۔ اس کے بعد پیارے آقا حسین پھر پوچھتے ہیں اے بیٹا بتا تو صحیح تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکے کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ 8-10 سال کی عمر اس لڑکے کی ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ رو کر کے کہتا ہے میرے آقا حسین بتا دوں میں کس کا لال ہوں، بتا دوں میں کس کا بیٹا ہوں؟ ہاں بیٹا بولو بولو، کس کے لال ہو، کس کا بیٹا ہے؟ اس بچے نے کہا اے آقا حسین یہ جس کی لاش کو آپ اپنی گود میں رکھے ہیں میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بیٹا یہ مسلم ابن اوسجا کے لڑکے ہو؟ کہا کہا میرے ابا کی روح مجھے پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے لال جب تیرا باپ نہیں رہا تو تو زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے۔ اے میرے لال چلا جا، جب تیرا باپ حسین کے قدموں پہ قربان ہو چکا، میرا سہاگ لٹ گیا، تو میرے لال تو بھی چلا جا اور اسلام کے نام پر اپنی گردن کو کٹا دے۔ میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ غلام در غلام عبد القادر خان حشمتی آقا حسین سے پوچھتا ہے اے میرے پیارے آقا حسین آج تم نے دوسرے کی بچے کو دیکھا ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوسرے کا بچہ میدان کارزار میں جا رہا ہے تو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور کل آپ کے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اے آقا حسین کل آپ کی سکینہ کو یہی بھیڑیے تھپڑ ماریں گے تو میرے آقا کا حسین کیسے برداشت کرو گے؟ عالم تصور میں جواب آیا اے عبد القادر سن میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میں اس اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس نانا کی گود میں نے پرورش پائی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ظالم ہیں، وہ ظلم ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وہ لڑکا جاتا ہے اور یزیدی بھیڑیوں کے ٹانگ کے بیچ اندر گھس جاتا ہے اور لوگوں کو مارتا چلا جاتا ہے۔ ذرا کم از کم مچل کر بول دو سبحان اللہ۔ وہ امام آقا حسین کے غلام کا بچہ 8-10 سال کا بچہ یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں گھسا، لوگوں کی ٹانگوں کو ہٹاتا ہوا اندر جاتا ہے، جیسے جس کا موقع پاتا ہے اسی طریقے سے وہ 8-10 سال کا بچہ یزیدی بھیڑیوں کا صفایا کرتا چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ ننھا سا بچہ 100 یزیدیوں کو مار کر جہنم سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے غلام ہیں جو اسلام کے نام پر جوان تو جوان ہیں، بچے بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ جناب مسلم ابن اوجا کا وہ بیٹا کب تک لڑکا تھا، تھوڑی دیر تک لڑتا رہا، اس کے
بعد ظالموں نے گھیر کر کے اس بچے کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 محرم کی رات میں پیارے آقا حسین نے فرمایا تھا رات کے 2 حصے کرو، آدھی رات قرآن کی تلاوت کی جائے گی، آدھی رات نماز نوافل ادا کیا جائے گا۔ سارے خاندان والے قرآن پڑھ رہے ہیں، پیارے آقا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، پیارے آقا حسین کے بچے علی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پیارے آقا حسین کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر 6 سال کی ہے، پھوپھی زینب کے پاس پہنچتی ہیں، پھوپھی جان بھیا قاسم قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پھوپھی ابا حسین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پھوپھی زینب تم بھی قرآن پڑھ رہی ہو، ماں شہر بانو ام رباب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، سارے خاندان والے قرآن پڑھ رہے ہیں، پھوپھی جان مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ پیاری زینب حضرت سکینہ کو لے کے آقا حسین کے پاس آئی، دیکھو دیکھو بھیا حسین یہ سکینہ کیا کہہ رہی ہے۔ سکینہ سے پیارے آقا حسین نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا جی سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیے نا، ہمیں بھی قرآن پڑھنا بتائیے نا۔ پیارے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے، آؤ کربلا کی مٹی سے تیمم کرایا جائے۔ ذرا وہ منظر نگاہوں میں رکھو یار کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو مٹی سے تیمم کرا رہا تھا، اس وقت آسمان کے فرشتوں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، وہ کیسا سوگوار ماحول رہا ہوگا۔ پیارے آقا حسین نے کربلا کی مٹی سے اپنی بیٹی سکینہ کو تیمم کرایا، اس کے بعد قرآن سامنے رکھا۔ پیارے آقا حسین نے فرمایا بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹی نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا۔ پیارے آقا حسین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا بچہ بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب چھوٹا بچہ بولتا ہے۔ پیاری سکینہ نے بسم اللہ پڑھا۔ آقا حسین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پیارے آقا حسین جب پڑھا رہے ہیں، پیاری سکینہ نازک نازک کلائی قرآن کے اوپر رکھے ہوئے انگلی ہے اور قرآن کی تلاوت باپ کے ساتھ کر رہی ہیں۔ پیاری آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے، پیارے آقا حسین کے آنکھوں سے آنسو گرے۔ حضرت بی بی سکینہ کے کلائی پر آنسو جب پڑتا ہے، پیاری سکینہ 6 سال کی تھی، اپنے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت سکینہ نے عرض کیا ابا جی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے دل کو دکھا دیا۔ ابا جی آپ کے چہرے پر علم کیسے، آپ کے آنکھوں میں غم کیسے، آپ اتنا پریشان حال کیوں نظر آ رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بالی سکینہ نے جب اس طرح پوچھا تھا، پیارے آقا حسین دہاڑے مار کر روئے تھے، چیخیں نکل گئی تھی میرے آقا حسین کی۔ کہا تھا بیٹی سکینہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ قرآن شروع تو میں نے کرایا ہے، پتہ نہیں ختم کون کرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا حسین رو کر کے اس طرح کہتے ہیں۔ حضرت سکینہ نے قرآن کو بند کیا، پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہیں، پھوپھی زینب سے لپٹ کر کے رونے لگتی ہیں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں، یہ وہ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ نے میدان میں دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے اپنے بالوں سے کربلا کی کنکریوں کو جھاڑ رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی۔ پیارے آقا حسین آگے بڑھے اور کہا کون ہے اتنی رات کو جو اپنے سر کے بالوں سے کربلا کی کنکریوں کو ہٹا رہی ہے؟ آواز آئی تھی بیٹا میں کوئی غیر نہیں ہوں۔ پیارے آقا حسین نے جب وہ درد بھری آواز سنی تھی، پیارے آقا حسین چیخیں مار کر کے بولے تھے ارے نانی جان آپ، یہ تو آواز میری نانی جان کی ہے۔ کہا ہاں بیٹا میں تمہاری نانی خطیۃ الکبریٰ ہوں، کربلا سے کنکری اس لیے ہٹا رہی ہوں کہ جب کل تمہارے گھرانے کے بچے، تمہارے بچے اور تم بیٹا حسین تم جب گھوڑے سے زمین پر گرو تو تمہاری نانی کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی کنکری جسم میں چبھے۔ پیارے آقا حسین کہتے ہیں نانی جان کہاں تھی آپ؟ کہا بیٹا میں تو یہی موجود تھی۔ کہا میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا تمہارے نانا بھی موجود ہیں، تمہارے ابا علی
علی بھی موجود ہیں، تمہاری ماں خاتون جنت بھی موجود ہیں۔ پیارے آقا حسین اس طرح جب سنتے ہیں کچھ تسکین ہوتی ہے، خیمے کے اندر آتے ہیں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد پیارے آقا حسین نے میدان کربلا کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا مولا یہی وہ زمین ہے جو ہمارے خون سے لال ہو جائے گی، ہمارے خاندان والوں سے کہ خون سے یہ زمین رنگ جائے گی۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عباس علمبردار جو خیمے پر پہرا دے رہے تھے علم کو لیے ہوئے، ان کے کان میں رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ عباس علمبردار کون ہے پیارو؟ پیارے آقا حسین کے بھائی ہیں، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بڑی بڑی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، کہیں بھی میں نے یہ نہیں پایا کہ پوری زندگی میں حضرت عباس علمبردار نے بھائی کہا ہو حسین کو، کبھی بھائی نہیں کہا۔ جب بھی پکارا تو آقا کہہ کر کے پکارا ہے، سبحان اللہ، جبکہ آپ بھائی ہیں مگر بھائی کہہ کر کے کبھی عباس علمبردار نے نہیں پکارا ہے۔ جب بھی کہا تو آقا کہہ کر کے پکارا، مولا کہہ کر کے پکارا۔ یہ وہ حضرت عباس علمبردار ہیں۔ پیارے عباس علمبردار اس طریقے سے آقا حسین سے محبت کرتے تھے۔ ارے آقا حسین تو بھائی تھے، حضرت علی اکبر بھتیجے ہیں حضرت عباس کے۔ حضرت عباس کی بات آئی ہے تو سنو، مدینے میں جب حضرت عباس چلتے تھے اور علی اکبر بھی ساتھ میں ہوتے تھے تو علی اکبر کو حضرت عباس آگے کرتے تھے، جبکہ چچا ہیں حضرت عباس علی اکبر کو آگے کرتے تھے۔ اور آپ جس طرح آدمی رکوع میں ہوتا ہے نا، اس طرح ٹکنے پہ ہاتھ رکھ کر کے اور جھک کر کے چلتے تھے۔ مدینے والوں نے پوچھا تھا، اے عباس تم تو علی اکبر کے چچا ہو، پھر ان کے پیچھے چلتے ہو اور جھک کر کے کیوں چلتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا تھا، او مدینہ والوں تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ میرے آقا حسین کا بیٹا ہے، یہ وہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ اگر میں کھڑا ہو کر کے چلوں گا نا تو میری پرچھائی شبیہ مصطفیٰ پر پڑے گا، اگر میں کھڑا ہو کر کے چلوں گا تو میری پرچھائی میرا سایہ علی اکبر کے اوپر پڑے گا، اور تصویر مصطفیٰ کے اوپر میرا سایہ پڑھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا حسین کا لخت جگر ہے، یہ وہ میرے پیارے حضرت عباس علمبردار ہے، خیمے پر پہرا دے رہے ہیں دروازے کے اوپر۔ جب آپ کے کان میں آواز آتی ہے، حضرت عباس علمبردار خیمے کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے حسین کی لخت جگر 6 سال کی بچی ہیں، وہ زمین پر لیٹی ہوئی ہیں اور ان کے ہونٹ بالکل سوکھے ہیں، زبان باہر نکلی آ رہی ہے۔ حضرت عباس کو دیکھ کر حضرت سکینہ نے کرتے کے دامن کو پکڑا تھا، اے چچا دیکھو دیکھو میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، اے چچا جب میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں نا تو میری آواز بھی باہر نہیں نکلتی ہے، اے چچا میں وہی آپ کی بھتیجی سکینہ ہو کہ میرے ذرا سے رونے سے آپ تڑپ جایا کرتے تھے، میری ساری جو ہے فرمائش کو آپ پورا کرتے تھے۔ آج آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی سکینہ پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیا رگڑ کے مر جائے، چچا یہ آپ کو برداشت ہوگا؟ حضرت عباس علمبردار کے سینے پر چھری چل جاتی ہے۔ یار اولاد والے ہو غور کرو یار، جب بچہ اس طرح رو کر کے کہے گا تو بتاؤ باپ کے دل پر کیا بیتے گی، چچا کے دل پہ کیا بیتے گی، کسی کے دل پہ کیا بیتے گی یار؟ کسی کا بچہ ہو اگر رو کر کے اس طرح کہے تو ہمارا اور آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہاں یہ بچہ کتنا مجبور ہے، کتنا پریشان ہے، لیکن وہ تو سگے چچا تھے، وہ سگی بھتیجی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پیارے آقا حسین کے بھائی حضرت عباس علمبردار نے کہا، او میری پیاری بھتیجی سکینہ تیرے چچا کے ہوتے ہوئے تو پریشان نہ ہو، تیرا چچا جا رہا ہے ابھی پانی لے کر کے آئے گا۔ حضرت عباس علمبردار خیمے سے باہر نکلے، حضرت امام حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ آقا حسین میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں، اے میرے پیارے آقا میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ساری مصیبتوں کا سامنا ہم کر سکتے ہیں، یزیدی اگر میری جان مانگے تو جان دے سکتا ہوں، لیکن اپنی بھتیجی کے سوکھے ہونٹ نہیں دیکھ سکتا، اپنے بھتیجی کا تڑپنا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ پیارے حسین نے کہا، اے عباس نہر فرات پر پانی لگا ہوا ہے، نہر
نہر فرات پر پہرا لگا ہے پانی پر، تم کیسے پانی لے کے آؤ گے؟ کہا آقا حسین وہ حکم جاری کریں، آپ کا غلام جائے گا اور اپنی بھتیجی کے لیے پانی لے کر کے آئے گا۔ اے میرے آقا حسین کے دیوانوں، اے میرے آقا حسین کے ماننے والوں، پیارے آقا حسین کے چاہنے والوں، حضرت عباس علمبردار مشکیزہ لیتے ہیں، آقا حسین کے قدموں کو چوما، 22,000 اشقیاء کو، 22,000 لشکریوں کو پیارے عباس علمبردار چیرتے پھاڑتے ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ پیارے عباس علمبردار چیرتے پھاڑتے یزیدیوں کو چلے جا رہے ہیں، کسی یزیدی کے اندر طاقت نہ آئی کہ میں عباس علمبردار کے گھوڑے کو روک سکوں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ام ایمن کے بیٹے، مولائی کائنات کے لخت جگر حضرت عباس علمبردار نہر فرات کے قریب پہنچے اور نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا، نہر فرات میں مشکیزہ ڈالا، مشکیزے کو بھر لیا۔ پیارے عباس علمبردار نے مشکیزے کو کندھے پہ رکھا اور لے کر کے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تب تک پیارے عباس علمبردار بھی پیاسے تھے، انہوں نے چلو میں پانی اٹھایا اور اٹھا کر کے منہ کے قریب کرنا چاہا کہ لاؤ میں پانی کو پی لوں۔ اس چلو کے اندر حضرت سکینہ کے سوکھا ہوا گلا نظر آ جاتا ہے، سوکھا برجھایا ہوا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے وہی پانی ڈال دیا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، اے گھوڑا تو نے بھی تو پانی نہیں پیا ہے، تو ہی پانی پی لے۔ قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی، وہ غازی ہے، وہ غازی ہے گھوڑا، جنگ کرنے والا جانور ہے۔ وہ جانور جو ہے اپنے کو سر اٹھاتا ہے اور جھرجھریا لے کر کے رونے لگا۔ عباس علمبردار نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ گھوڑا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا، اے عباس علمبردار، امام حسین کے گھرانے والے پیاسے ہیں اور میں اپنی پیاس بجھا کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں صبر کر کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس جانور نے پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اے عباس علمبردار سن لو، میں اپنی پیاس بجھا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، بلکہ جو ہے صبر کر کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ آقا حسین کا بھائی عباس علمبردار نے مشکیزے کو لیا، گھوڑے کو جو ہے نہر فرات سے باہر نکالا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے عباس علمبردار چل دیتے ہیں۔ ابن زیاد چلا اٹھا، عمر ابن سعد کی چیخیں نکل گئی۔ شمر منحوس بولتا ہے، اے فوجیوں پکڑو پکڑو، عباس کو روکو، اگر خیمے کے اندر پانی پہنچ گیا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ عباس علمبردار کو گھیر لو۔ سارے اشقیاء نے، سارے یزیدی بھیڑیوں نے حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیا۔ حضرت عباس علمبردار بڑے طاقتور تھے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کئی یزیدیوں کو مارا۔ اب ابن زیاد کہتا ہے جنگ کرنے سے پہلے عباس کو مارنے سے پہلے ان کے مشکیزہ میں چھید کر دیا جائے، پہلے پانی بہا دو تاکہ پانی ان کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ ابن زیاد کو ڈر ہو گیا تھا کہ یہ تو سب کو کاٹتا پیٹتا چلا جا رہا ہے، اگر سب کو مارتے مارتے پہنچ گیا اپنے خیمے تک تو حسین کے گھرانے والوں کو پانی مل جائے گا۔ مگر یہ عبدالقادر خان حشمتی آقا حسین کا غلام کہتا ہے کہ نہر فرات کا پانی بڑا کم نصیب تھا، بڑا بد نصیب تھا نہر فرات کا پانی۔ اگر آقا حسین کے گھرانے والے نہر فرات کے پانی کو پی لیتے نا تو نہر فرات کا پانی تبرک بن جاتا۔ جیسے حاجی جاتا ہے آب زمزم کو تبرک سمجھ کے لاتا ہے، ایسے نہر فرات کا پانی بھی مسلمانوں کے لیے تبرک بن جاتا، مگر بڑا بد نصیب ہے نہر فرات۔ اور ایک بات اور سنتے چلو، مولانا عبدالحمید نے کل بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا کہ امام مسلم کے بچوں کو اٹھا کر کے نہر فرات میں ڈالا تھا۔ بتاؤ جس پانی میں سید کا خون ملا ہو وہ سید خاندان والے کیسے پی سکتے ہیں، وہ آل رسول کیسے پی سکتے ہیں؟ خیر میں ادھر ادھر کی بات کوئی نہیں کروں گا۔ حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے پر لوگوں نے تیر چلا دیا، مشکیزہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ پانی جب بہ گیا نا، حضرت عباس کی نگاہ خیمے کی طرف ہے، پکار اٹھے، او میری پیاری بھتیجی سکینہ، تیرا چچا تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر کے آؤں گا۔ اے میری پیاری بھتیجی سکینہ، اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارا چچا وعدہ پورا نہ کر
सका, अजल आ गई, मौत आ गई, ए मेरे सकीना अपने चचा को माफ करना। इस तरीके से पुकारते हैं, मगर घोड़ा सिखाया है, भागता हुआ चला जा रहा है। मशकीज़ा छेदने से पहले पहले प्यारे आका अब्बास अलंबरदार के हाथों पर वार किया गया था, दाहिना बाजू काट दिया गया था, लेकिन इतने बड़े ताकतवर थे, आपने मशकीज़ा को बाएं हाथ में संभाला था, दोनों हाथ जालिमों ने काट दिया। प्यारे आका हुसैन ने मशकीज़े को दांतों से दबाया था, लेकिन जब मशकीज़ा छलनी हो गया, आका हुसैन चिल्ला उठे, चीख उठे, सकीना माफ करना अपने चचा को। यहाँ तक कि प्यारी आका हुसैन का भाई तमाम तीर और तलवार के जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं और पुकारते हैं, अदरकनी या अखाऊ, ऐ भाईजान आओ, अपने भाई को संभालो। प्यारे आका हुसैन आते हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार को जब घोड़े से गिरते हुए संभाला और अपनी गोद में लाश को रखा, अली अकबर को बुलाया, हजरत कासिम को बुलाया, लो तुम्हारे चचा जो है शहीद हो गए इस्लाम के नाम पर, अपने चचा की लाश उठाकर खेमे में ले चलो। कसम खुदा की प्यारो, प्यारे आका हुसैन के भाई हजरत अब्बास की लाश को लेकर के जब चले, यजीदी भेड़ियों ने लाश को छीन लिया था। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उधर इंतजार कर रही थी कि मेरा चचा पानी लेकर के आ रहा होगा। जब पता चला कि आपका चचा दुनिया से जा चुका है, हजरत सकीना अपने चचा के लाश के पास आई थी और पकड़ करके जिस्म को हिलाया था। चचा आप रूठ गए, इतना रूठ गए कि अपनी भतीजी से बात नहीं कर रहे हैं। चचा जरा बोलो, जरा आंखें खोलो। प्यारी अब सकीना ज़ारो कतार रो रही है, बच्ची है, ज़ारो कतार रो रही है, चचा अब आपकी भतीजी को पानी नहीं चाहिए, इतना मत नाराज हो अपने भतीजी से, चचा जरा बातें करो। लेकिन हजरत अब्बास तो मुल्क के अदम पहुंच चुके थे, इस्लाम के नाम पर जान को कुर्बान कर दिया था। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ करके जाती हैं और दौड़ करके जाने के बाद हजरत अब्बास अलंबरदार के करीब से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उठाया और सीने से लगाया। खेमे के अंदर पहुंचते हैं, प्यारे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए बहन ज़ैनब अब मुझे जाना पड़ेगा मैदान कारज़ार में, ये यजीदी भेड़िए मेरे खून के प्यासे हैं, भाई बहन आपस में बातें कर रहे हैं। तब तक एक आवाज आती है, ए आका हुसैन जरा मेरी तरफ मुड़ करके देखो। प्यारी आका हुसैन जब मुड़ करके देखते हैं, क्या देखा, एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए आ रही है, डंडा टेकते हुए आ रही है, उसके साथ एक जवान औरत भी है, एक जवान आदमी भी है। ये तीनों आए और प्यारे आका हुसैन के कदमों पे गिर गए। वो बूढ़ी रो करके कहती है, ए आका हुसैन, मैं इसी करबला के करीब एक गांव गाजरिया है, उस गांव की रहने वाली हूँ। ए प्यारे आका हुसैन, मैंने सुना है कि यजीदी जालिमों ने आप पर बहुत जुल्म किया, आप पर पानी बंद कर दिया, आपको बहुत परेशान किया। मेरे आका हुसैन खामोश खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते। वो बूढ़ी औरत कहती है, ए मेरे आका हुसैन, ये मेरा नौजवान बेटा है, मैं इसे लेकर के आई हूँ, इसकी शादी को सिर्फ 17 दिन हुए हैं, मैं इसको आपकी बारगाह में इस नियत से लेके आई हूँ कि आप इजाजत दे दें और इस्लाम के नाम पर आपके कदमों पर ये भी जामे शहादत नोश कर ले। सुभान अल्लाह बोलिए। वो औरत इस तरीके से कहती है। प्यारे आका हुसैन ने कहा, और तेरे कोई औलाद है? नहीं मेरे आका हुसैन, सिर्फ मेरा इकलौता बेटा यही है, लेकिन मैं इसलिए आपके कदमों पे कुर्बान कर रही हूँ कि जब कयामत के दिन तुम्हारे नाना पुकारे शहीदों को तो मेरा बेटा हाजिर हो, और जब तुम्हारे नाना शहीदों की माँ को पुकारे तो मेरा भी नाम लेकर के पुकारा जाए। ए आका हुसैन, मेरे बेटे को कबूल कर लो। ए मेरे आका हुसैन, मेरे बच्चे को इजाजत दे दो। प्यारे आका हुसैन ने कहा, ठीक है माई, मैं तुम्हारे बेटे को कबूल करता हूँ, लेकिन ये औरत है इसकी, हाँ हाँ इसकी औरत है, 17 दिन मात्र शादी को हुए हैं, ये जब भी नई नवेली दुल्हन है, इसको ले लाने की जरूरत क्या पड़ी? प्यारे आका हुसैन ने जब पूछा, वो औरत आगे बढ़ती है और आका हुसैन के कदमों पे गिरी। कहा, आका हुसैन, मेरा सुहाग मिटता है लुट जाए, मेरा सुहाग मिटता है मिट जाए, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि मैं आप पर तीर तलवार की बारिश हो और मैं अपने सुहाग को बचा लूं। ऐसा नहीं हो सकता है। ए मेरी आका हुसैन, मैं अपने सुहाग को आपके हवाले करने आई हूँ, लेकिन आने की वजह मेरी
یہ ہے کہ آپ کے سامنے انہیں وعدہ کرنا پڑے گا۔ ان کا نام حضرت عبداللہ وہب بن کلبی تھا۔ حضرت عبداللہ وہب کلبی کی عورت نے کہا اے آقا حسین میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کریں، ہماری نئی شادی ہوئی ہے، 17 دن شادی کو ہوئے، آپ کے سامنے انہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ جب اسلام کے نام پر یہ قربان ہو جائیں، اسلام کے نام پر جب یہ جام شہادت نوش کر لیں، تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دے گا مولا خدمت کرنے کے لیے، تو یہ آقا حسین یہ آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ حوروں کو اپنی خدمت کے لیے نہ لیں بلکہ مسکنیز کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عاشقان شہدائے کربلا، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا کہتے ہو عبداللہ وہب کلبی؟ کہا سرکار ٹھیک ہے، میں جیسا مجھے میری بیوی کہہ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے نانا کے سامنے آپ گواہ رہنا۔ پیارے آقا حسین کے قدموں کو چوما، وہ نوجوان لڑکا آقا حسین کے قدموں کو چوم کر کے میدان کارزار میں پہنچتا ہے، کربلا میں پہنچتا ہے۔ تپتی ہوئی زمین ہے، آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، زمین پر پیر رکھا نہیں جاتا۔ ماں دیکھ رہی ہے، وہ عبداللہ کلبی کے بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ میرا سہاگ گیا ہے، ان کی ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے نوجوان تھے، بڑے طاقتور تھے۔ یہ عمر ابن سعد نے کہا یہ نیا چہرہ کون آ گیا، یہ کون نوجوان ہے حسین کی طرف لڑنے آ گیا؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، میرا نام عبداللہ کلبی ہے، میں آقا حسین کا غلام ہوں، حل من مبارز دن آؤ میرا مقابلہ کرو۔ تمام یزیدی بھیڑیے آتے ہیں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو یار، جس کی نئی شادی ہوئی ہو اور جوانی کا عالم ہو کون جان دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو اسلام کے نام پر جان تو دے سکتے ہیں اور اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ایک وہ مسلمان تھے، ایک آج ہم مسلمان ہیں، ایک لمبر بھینسے کا گوشت لائے اور کھا لیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اے میرے بھائی مسلمان اسے کہتے ہیں جو مکمل ایمان والا ہو، جو نماز روزے کا پابند ہو، بزرگان دین سے سچی محبت کرنے والا ہو، نبی باوقار کو عالم غیب ماننے والا ہو۔ خیر میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، آؤ میں تمہیں بتاؤں اور خود اپنے آپ سوچو میرے بھائی کہ پہلے کے لوگ کس طرح تھے۔ آج ہم سینہ تان کر کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے نبی نے کتنی پریشانی اٹھائی ہے اسلام پھیلانے میں، کتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، تب جا کر ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ پیارے آقا حسین کا وہ غلام تلوار بجلی کی طرح لہرا رہا ہے میدان میں، تمام یزیدی بھیڑیے آتے ہیں اور سب پر وار کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوانہ کئی سو کو مار کر کے گھوڑا دوڑا کر اپنے آقا حسین کے پاس آیا، آقا حسین کے قدموں کو چوما، اپنی ماں کے قدموں کو چوما۔ امی جان اب مجھ سے راضی ہیں آپ؟ ہاں میرے لال میں راضی ہوں، اے میرے چاند میں تجھ سے خوش ہوں۔ آقا حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آقا حسین نے کہا ہاں میرے غلام میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بی بی سے کہا بی بی دیکھ تیرا شوہر جا رہا ہے، اسلام کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے، کون عورت ہے جو اپنے نگاہوں کے سامنے سہاگ کو لٹتا دیکھے؟ لیکن اے میری ماں بہنوں پہلے کی کس طرح ماں بہنیں تھیں؟ انہوں نے کہا وہب کلبی نے کہا اے میری پیاری بی بی میں جا رہا ہوں اسلام کے نام پر قربان ہونے کے لیے۔ آخری سلام بی بی نے کہا جاؤ جاؤ الوداع میرے شوہر جاؤ اور حسین کے قدموں پر قربانی حاصل کر لو۔ جاتے ہیں اللہ کے دیوانے اور جا کر کے تمام یزیدی بھیڑیوں کو مارا۔ اس کے بعد یزیدی بھیڑیوں نے گھیر لیا آپ کو، اور جب گھیرا ہے آپ کو تب بھی آپ اس طریقے سے دوڑاتے ہیں یزیدیوں کو کہ بھگدڑ مچا دیتے ہیں، یزیدیوں میں کھلبلی مچ
بچ جاتی ہے، یزیدیوں میں ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے، ایک جو ہے دہشت طاری ہو جاتی ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ چھلانگ مار مار کر کے یزیدیوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، لگتا ہے بہت بڑا داؤں پیچ جاننے والا پہلوان ہے، لگتا ہے بہت بڑا طاقتور ہے، یہاں تک کہ کئی سو کو اور مارنے کے بعد گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے آپ پر تیر و تلوار کی بارش کی، دیکھتے دیکھتے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آقا حسین آئے اور حضرت اپنے غلام کی لاش کو اٹھا کر ان کی ماں کے حوالے کیا۔ ماں نے اپنے روبٹے کے آنچل سے اپنے لال کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا، ایک آہ بھرتی ہے اپنے بچے کی محبت میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو ماں چوم لیتی ہے۔ یہ ہیں ایسے ایسے دیوانے۔ حضرت عباس علمبردار کی جب شہادت ہو گئی تو پیاری آقا حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا، اے میری پیاری بہن زینب، اب مجھے جانا چاہیے میدان کارزار میں۔ ارے پیارے حسین اپنی بہن سے اس طرح باتیں کرتے ہیں، ادھر یزیدی بھیڑیے آواز دیتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے حسین کیا بہن سے مشورہ کر رہے ہو کہ یزید کی ہاں میں ہاں ملا لیا جائے؟ تانا دے رہے ہیں وہ کمینے آقا حسین کو۔ پیارے آقا حسین نے کہا، او بدبختو، او نالائقو، سنو سنو، ہم اپنی بہن سے یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یزید کے ہاں میں ہاں ملائیں، بلکہ ہم لوگ دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں یزید کے ہاں میں ہاں ملانا ہوتا تو بھوک و پیاس کو برداشت نہ کرتے، اپنے بھائی عباس علمبردار کو شہید نہ کرتے۔ پیارے آقا حسین نے ڈانٹ کر کے فرمایا، پیاری بہن زینب سے باتیں کرتے ہیں۔ پیارے آقا حسین کہتے ہیں مجھے جانا پڑے گا۔ تب تک حضرت زینب نے کہا، بھائی حسین بہت دیر سے حضرت قاسم میرے پیچھے پڑے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان سے اجازت دلا دیجئے، میدان کارزار میں میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم کون ہیں؟ پیارے حسین کے بھتیجے ہیں، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زینب نے جیسے کہا، پیاری آقا حسین کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اے بہن زینب کیا کہہ رہی ہو؟ بھیا حسن کی جب یاد آتی ہے تو یہی قاسم کو دیکھ کر تم صبر کرتی ہو، یہی قاسم کو دیکھ کر میں صبر کرتا ہوں، یہ بھیا حسن کی نشانی ہے۔ اے بہن کیسی بات کرتی ہو؟ اس طرح پیارے حسین نے جب کہا، تب تک حضرت امام قاسم جو اپنے پھوپھی کے پیچھے چھپے کھڑے تھے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے چچا کے قدم کو چومتے ہیں۔ چچا جان اجازت دے دو، ورنہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ 56 سال کا بوڑھا چچا لڑنے کے لیے میدان کارزار میں چلا گیا اور جوان بھتیجا میدان میں نہ گیا، وہ خیمے کے اندر رہا۔ چچا جان مجھے اجازت دے دو، کیسے کیسے حسین کے دیوانے ہیں، کیسے کیسے آقا حسین کے ماننے والے ہیں، کیسے کیسے آقا حسین کے پیار کرنے والے ہیں، جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جان گوانے کے لیے مچل رہے ہیں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا، پڑھ کر کے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا قاسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں اجازت دوں میدان کارزار میں جانے کے لیے۔ پیارے آقا حسین نے اجازت نہ دیا۔ مایوس ہو کر کے حضرت قاسم خیمے کے اندر جاتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگے زارو قطار، کاش میرا باپ حسن اگر آج ہوتے، میرے ابا حضرت حسن ہوتے تو مجھے ضرور اجازت مل جاتی اسلام کے نام پر گردن کٹانے کی۔ بھیا آقا حسین میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن کاش میرا ابا حسن ہوتے تو مجھے ضرور اجازت مل جاتی، یہ سوچ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام قاسم کو یاد آ گیا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے ابا حسن نے ایک تعویذ بنا کر میرے ہاتھ پہ باندھا تھا اور کہا تھا، بیٹا قاسم جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئے
آئے، جب کوئی پریشانی کی گھڑی آئے تو یہ تعویذ کھول کر کے پڑھنا۔ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، دماغ میں یہ بات آقا قاسم کے آئی۔ آقا قاسم نے تعویذ کو کھولا، کہا اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے چچا کے خون کے ذرے ذرے پیاسے ہیں، بھیڑیے یزیدی بھیڑیے میرے چچا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بڑی اور مصیبت کیا آ سکتی ہے؟ یہ سوچ کر کے آپ نے تعویذ کو کھولا ہے پیارو۔ اس بات کو کہتے ہوئے کلیجہ میرا ہل رہا ہے، آپ لوگ بھی سوچو اور غور کرو۔ پیارے قاسم نے جب اس تعویذ کو کھولا تھا تو وہ کوئی نقش نہیں تھا، وہ قرآن کی کوئی آیت نہیں تھی، حدیث کی کوئی ترجمانی نہیں تھی، بلکہ اس پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، ایک زمانہ آئے گا اس وقت میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یار بھائی ہو تو آقا حسن جیسا بھائی ہو، بھائی ہو تو آقا حسین جیسا بھائی ہو۔ پیارے حسن نے لکھا تھا، میرے لال، میرے چاند، میرے بیٹے قاسم، ایک زمانہ آئے گا اس دن میں نہیں رہوں گا، تمہارے چچا کے لوگ دشمن ہوں گے، تمہارے چچا وطن سے بے وطن ہوں گے، دیش سے پردیش میں ہوں گے، ہر طرف تمہارے چچا کے دشمن ہوں گے۔ اے بیٹا حسن، اس وقت تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، تمہارا باپ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے چچا کے قدموں پر قربان ہو جانا اور اسلام کو بچا لینا۔ حضرت امام قاسم نے جیسے وہ پرچہ پڑھا ہے منہ سے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھتے ہیں اور بھاگتے ہوئے پیارے چچا کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسین نے مڑ کر کے دیکھا، کہا قاسم تم پھر آ گئے، جاؤ، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں قطعاً مرنے کے لیے نہیں بھیج سکتا، بھیا حسن کی نشانی تم ہو۔ تب تک امام قاسم نے وہ پرچہ دکھایا، چچا جان میں اجازت لینے نہیں آیا، کم از کم یہ پرچہ دیکھو۔ پیاری آقا حسین کی نگاہ جب اس پرچے پر پڑتی ہے کلیجہ دہل جاتا ہے آقا حسین کی، اور آقا حسین کہتے ہیں، اے قاسم یہ پرچہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ارے یہ تو میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی لکھائی ہے، یہ تو میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ آواز دیا پیارے آقا حسین نے، او بہن زینب ادھر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے آقا حسین کی اور حسن کی سگی بہن ہیں دوڑ کر کے آئی، بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہا اس پرچے کو دیکھو، اسے تم پہچانتی ہو؟ جیسے حضرت زینب نے دیکھا، عورت بڑی نازک دل کی ہوتی ہے پیارو، حضرت زینب کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور چیخ مار کر کے حضرت زینب رونے لگی، بھائی جان یہ تو بھیا حسن کے ہاتھ کی لکھائی ہے، میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے، یہ کافی دنوں کے بعد پرچہ ملا، کیا لکھا ہے بھیا حسین، کیا لکھا ہے اس میں؟ پیارے آقا حسین نے کہا بہن لو تم ہی پڑھ لو۔ پیاری زینب نے جب پڑھا تو اس میں بھیا حسن نے لکھا تھا، میرے چاند، میرے لال، میرے قاسم، تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے چچا کے قدموں پہ جا کر کے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ پیاری زینب کہتی ہیں بھیا حسین دیکھو دیکھو، جب بھیا حسن نے پہلے سے ہی اجازت دے رکھا ہے تو ہم اور آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پیارے حسین حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اولاد والے ہو پیارو غور کرو، حضرت امام حسین بڑھ کر کے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور رونے لگے، پیارے آقا حسین اے میرے پیارے بھتیجے، جب میرے بھیا حسن نے تمہیں پہلے سے ہی اجازت دے رکھا ہے تو میں روکنے والا کون ہوں؟ اس طریقے سے پیارے آقا حسین کہتے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی میں اپنے چچا کے قدموں کو چوما اور چوم کر کے کہتے ہیں پھوپھی زینب دیکھو دیکھو میں جا رہا ہوں میدان کارزار میں۔ پیاری آقا حسین نے کہا بیٹا جاؤ خیمے کے اندر چلے جاؤ، ام رباب ماں سے ملاقات کر لو، شہر بانوں کے چہرے کی زیارت کر لو، اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لو۔ پیارے قاسم جاتے ہیں، ماؤں سے اجازت لیا، گھر والوں کو آخری مرتبہ سلام کیا۔ حضرت امام حسن کا شیر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت امام حسن کا شیر امام قاسم نکلتا ہے اور میدان کارزار میں جیسے پہنچتے آپ نے یزیدی بھیڑیوں کو للکارا، حل من مبارزن
ہائے کوئی مائی کا لال میرا مقابلہ کرنے والا۔ یزیدیوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کون ہے یہ جو اتنے گرجدار آواز میں کہہ رہا ہے کہ ہائے کوئی مائی کا لال جو میرے مد مقابل آئے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے یہ کون نوجوان ہے، اتنی اس کی آواز میں کتنی گرج ہے۔ کہا کون ہے تو؟ حضرت امام قاسم نے کہا او نابکارو مجھے پہچانتے نہیں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کون حسن؟ وہ حسن جو حسن ابن علی ہے، میرے باپ کا نام حضرت حسن ہے اور ان کے باپ یعنی میرے دادا کا نام مولا علی شیر خدا ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ آؤ آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ اس طریقے سے آقا حسن کا شیر جب چیختا ہے، یزیدی بھیڑیے آگے بڑھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارو، امام قاسم کو اتنا جوش آیا، اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آپ پر طاری ہوا کہ تلوار بجلی کی طرح چل رہی ہے۔ پیارے آقا حسین کا بھتیجا بجلی کی طرح تلوار چلاتے ہیں اور چلاتے چلاتے کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے ہیں، گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو مار گرایا اور کھیت دوڑا دوڑا کر کے میمنہ سے میسرہ تک یزیدی بھیڑیوں کو دوڑا دوڑا کر کے پیارے آقا حسن کا بیٹا امام قاسم دوڑا دوڑا کر لوگوں کو مار مار کر جہنم میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ ہزاروں کو پیارے قاسم نے تنہا شہید کیا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت امام قاسم میمنہ سے میسرہ تک یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر مارتے ہیں، بہت سے یزیدیوں کو مار کر جہنم میں پہنچایا۔ پھر دوڑ کر کے آئے اپنے چچا کے پاس، چچا جان العطش العطش، چچا پیاس لگی ہے، چچا پانی پلا دیجئے، چچا پانی پلا دیجئے۔ پیارے حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنی انگلی حضرت امام قاسم کے منہ میں ڈال دی۔ اے میرے لال لو لو، میری انگلی کو چوس لو، اس انگلی کو چوسنے سے تمہیں کچھ سکون ملے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم اپنی زبان مبارک تمہارے چچا کو چساتے تھے، لو میری انگلی کو تم چوس لو، کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا حسین کی انگلی کو حضرت امام قاسم اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، چوستے ہیں، کچھ دیر کے بعد سکون ملتا ہے۔ چچا جان جا رہا ہوں پھر میدان کارزار میں، ہاں میرے لال جاؤ جاؤ اور یزیدیوں کو مار مار کر جہنم میں پہنچا دو۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے قدموں کو چوما اور چوم کر کے گھوڑا موڑ کر کے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ خیمے کے اندر سے پردے کے اوٹ سے بیبیاں دیکھ رہی تھی کہ حسن کا شیر یزیدیوں میں بھگدڑ مچا رکھا ہے، یہاں تک کہ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام یزیدیوں کو مارا۔ اب جب عمر ابن سعد نے دیکھا اور ابن زیاد نے دیکھا کہ جو اس کے قریب جاتا ہے گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو جانتے ہو ملک شام کا ایک پہلوان جس کا نام ارزق پہلوان تھا، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ کئی ہزار کے مقابلے میں تنہا رہتا تھا اور سب سے مقابلہ کر لیتا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان، تیرے علاوہ کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ گھوم کر کے ارزق پہلوان نے دیکھا، کہا عمر ابن سعد کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ جا کر کے اس قاسم کو مار۔ کہا کیا تو پاگل ہو گئے ہو؟ میں اتنا بڑا پہلوان ایک لڑکے کے مقابلے میں جاؤں، ایک لونڈے کے مقابلے میں جاؤں؟ لگتا ہے تیرے عقل کے پیچ ڈھیلے ہو گئے۔ ہمارے 4 بیٹے ہیں، 4 اس میدان میں، اور چاروں پہلوان ہیں، کسی ایک کو میں بھیجوں گا مار کے چلا آئے گا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو عمر ابن سعد نے اس ٹائم کہا تھا، ابن زیاد نے بھی کہا تھا، اے ارزق تو اسے لونڈا مت سمجھ، تو اسے لڑکا مت سمجھ، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حسن کا بیٹا ہے۔ حسن کون؟ مولا کائنات کے بیٹے کا نام حسن ہے، اس کے جسم میں حیدری کرار کا خون ہے، یہ آقا حسن کا بیٹا، اور آقا حسین
हुसैन का भतीजा है, तू इसे लौंडा मत समझ। कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने एक बेटे को भेजता हूँ, भी मार के चला आएगा। अरज़क पहलवान ने अपने बड़े बेटे को भेजा और पीठ पर हाथ रख के कहा बेटा जा और इसे मार करके चला आ। अरज़क पहलवान का बड़ा बेटा चलता है और जाने के बाद प्यारे आका हुसैन के भतीजे के मुकाबले में खड़ा होता है। 1000 दीनार की तलवार को जहर में बुझा के अरज़क पहलवान का बड़ा बेटा लेकर के गया था। प्यारे आका हुसैन के भतीजे पर वार करता है। प्यारे आका हुसैन के भतीजे इमाम कासिम ने उसकी वार को ढाल पर रोका और रोकने के बाद उसी की तलवार को खींचकर उसके सर पे ऐसा मारा कि बीच से फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका हुसैन के भतीजे ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़े में बांट दिया। अमर इब्ने साद ने कहा क्यों अर्ज़ु, तू तो कहता था वो लौंडा है, उसके मुकाबले में क्या जाऊं, अब क्या ख्याल है? कहा दूसरा बेटा जाएगा, अपने भाई के खून का बदला लेके आ जाएगा। दूसरे बेटे को बुलाया, समझाया, देख बेटा तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को कासिम ने मारा है, अब तेरे हाथ से ये बचना नहीं चाहिए। उसने कहा आप घबराएं मत, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा है, अब ये मेरी तलवार से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि दूसरा बेटा आता है, इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर वार किया। इमाम कासिम ने उसके वार को बेकार किया। तलवारें कुछ देर तक चलती रही, फिर इमाम कासिम ने इस तरीके से वार किया, इस तरीके से वार किया कि वो अरज़ुक पहलवान का बेटा 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। उसे भी मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। अरज़ुक ने तीसरे बेटे को भेजा, आका हुसैन के भतीजे ने तीसरे को भी मार कर जहन्नम में पहुंचाया। चौथे को भेजा, कहा जा बेटा जा, 3 भाइयों को तेरे मार चुका है, तू इसको जिंदा मत छोड़ना। चौथा बेटा आता है, उसे भी आका हुसैन के भतीजे ने उसे मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। जरा मचल कर बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवालों, पता नहीं अगले साल जिंदगी हमें ये दिन दिखाए या नहीं दिखाए, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारी आपकी मुलाकात है, हो सकता है अगले साल मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन रब ने हमें ये दिन दिखाए हैं। आका हुसैन ने करम किया है कि आका हुसैन की महफिल में हम और आप हाजिर हुए हैं, हमको हाजिर होने का सब शरफ मिला है। तो कम से कम ये 2.5 किलो का सर मत हिलाओ, 1 तोले की जबान हिला के सुभान अल्लाह कहीं कहीं बोल दिया करो। सुभान अल्लाह बोलते रहो, ताकि आका हुसैन के शहादत सुनने में भी मजा आए और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने का सवाब भी तुमको मिलता रहे। हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में वो 14 बेटा आता है। अरज़ुक ने समझा करके भेजा था, मेरे लाल 4 भाइयों को तेरे मार दिया है, तू ही सिर्फ आ बचा है, तो तू भी अगर मर गया तो मेरा चिराग जो है बुझ जाएगा, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। बेटा अब तुम अपने हाथ से जिंदा नहीं छोड़ना। उसने कहा अब्बा जी आप घबराए मत, मैं आपका नाम रोशन करके आऊंगा। आया और आने के बाद प्यारे आका कासिम को तलवार दिखाया और धमकाया, देख तूने मेरे 3 भाइयों को मारा है, ये तलवार की धार देख, ये धार तुम्हारी गर्दन पे चलने वाली है, तैयार हो जाओ हसन के लड़के, ए हुसैन के भतीजे मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे कासिम ने कहा अगर रब को यही मर्जी है तो कोई बात नहीं, अगर रब की यही मर्जी है तो कोई बात नहीं, वरना आ मेरा मुकाबला कर। प्यारे आका हुसैन के भतीजे ने जब डांटा इस तरीके से, अरज़क पहलवान के लड़के ने वार किया, आप उसकी वार को रोकते हैं। अब आका कासिम ने वार किया, वो भी अपनी जान बचा लेता है। तीसरा वार ये जालिम करता है, प्यारे इमाम हुसैन के भतीजे ने भी उधर से वार किया। वार पे वार हो रहा है, देखते देखते प्यारे आका हुसैन के भतीजे ने उस अरज़ुक पहलवान के तीसरे बेटे को भी मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अब इब्ने साद ने कहा क्यों अरज़ुक, अब तेरा क्या ख्याल है? 4 बच्चों को जहन्नमी बना दिया, 4 बच्चों को मरवा के जहन्नम में पहुंचा दिया, अब क्या ख्याल है तेरा? कहा
लगता है ये भी पहलवान है। अब कहा अर्जुक पहलवान ने, लगता है ये भी दांव पे जानने वाला है, लगता है ये भी पहलवान है। कहा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अब अपने 4 बेटों को मरवा चुका है, चारों बेटों का खून का बदला लेने के लिए भील की तरह, हाथी की तरह झूमता हुआ मुल्क शाम का पहलवान अर्जुक चला। उधर आका हुसैन ने देखा कि मेरे भतीजे के मुकाबले में सबसे नामवर पहलवान आ रहा है, सबसे बड़ा पहलवान आ रहा है। प्यारे आका हुसैन ने गरम रेत पर सजदा किया और कहा, ए पाक परवरदिगारे आलम, अगर मेरे भतीजे को अर्जुक पहलवान ने मार दिया तो कल मुर्रखीन लिखेंगे कि आका हसन के बेटे को, यानी मेरे भैया हसन के चिराग को अर्जुक पहलवान ने गुल किया था। मौला अर्जुक के हाथों से मेरे भतीजे को बचा ले। इस तरीके से प्यारी आका हुसैन उधर गरम रेत पर सर को रखे हुए सजदे में दुआ कर रहे हैं। उधर अर्जुक पहलवान आता है, तलवार दिखा के हंसता है। वो 4 बेटों को जहन्नमी बना चुका, फिर भी हंसता है और दहाड़े मारता है, चीखे मारता है, डींगे मारता है। ए कासिम सुन, मैं इन 4 का बाप हूँ, मेरा नाम अर्जुक है, मुल्के शाम का बहुत नामवर पहलवान हूँ, अब तू बच नहीं सकता। इमाम कासिम ने कहा, अच्छा अच्छा, वो 4 बच्चे जो आए थे वो तेरे ही लड़के थे? कहा हाँ हाँ मेरे ही बेटे थे। कहा अच्छा, तेरा ही नाम अर्जुक है? हाँ हाँ मेरा ही नाम अर्जुक है। कहा अच्छा, तेरा तो मैंने बहुत नाम सुना है, मैंने सुना है 1000 के लिए तू तनहा काफी है। कहा बिल्कुल कासिम, तुमने सच सुना है। कहा लेकिन आज तो तू मुझे पागल मालूम होता है। प्यारे कासिम ने कहा, तेरी तारीफ तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन आज तो तू मुझे पागल मालूम होता है। जैसे इमाम कासिम ने कहा वो तलमला जाता है। ये कासिम कैसी बात करते हो? कहा तू तो पागल है, पागल, अपने 4 बच्चों को मरवा दिया, तेरे होश व हवास गुम हो गए, तू पागल हो गया, तू बौखला गया। कहा क्या मतलब? कहा बिल्कुल तू पागल है। अरे जिसको घोड़े की लगाम कसना ना आता हो वो पहलवान कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। इमाम कासिम ने कहा जिसे घोड़े की जीन कसना ना आता हो वो पहलवान कैसे हो गया? वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? आप बोल कर तो पहलवान झुक करके अपने घोड़े की जीन को कसने लगा, घोड़े की लगाम को कसने लगा। उधर आका हसन के शेर ने अर्जुक पहलवान पर वार कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम कासिम ने ताबड़तोड़ वार कर दिया और देखते ही देखते उसे मार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। आका हसन का बेटा चिल्ला उठता है, कासिम, ओ चचा जान, सर को सजदे से उठाइए ना, अल्लाह ने आपकी फरियाद को सुन लिया है। ये देखो कासिम की तलवार चमकी, उधर जालिम की लाश तड़प गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह प्यारे आका हुसैन ने सर को सजदे से उठाया, घोड़ा दौड़ा कर फिर हजरत कासिम आते हैं। चचा जान, मैंने बहुत बड़े पहलवान को मार दिया है। हाँ भतीजे, तू इस्लामी शहजादा है, तू हसन का बेटा है, तू हसन का शेर है। कासिम कहते हैं चचा जान, आखिरी बार मिलने आया हूँ, दुआएं देकर रुखसत करो। प्यारे हुसैन ने कहा जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, हजरत इमाम कासिम आते हैं पलट कर, फिर कई को मारा। मारने के बाद अमर इब्ने साद कहता है, इब्ने ज़ियाद कहता है, जब इतना बड़ा नामवर पहलवान मर गया, न बच सका, तो अब कासिम किसी को छोड़ेंगे नहीं जिंदा, सबको कासिम गाजर मूली की तरह काट करके जहन्नम पहुंचा देंगे। अब एक एक का मुकाबला नहीं होगा, अब एक एक इसके करीब ना जाए, सब घेर लो। एक बारगी हजरत इमाम कासिम को घेर कर वार किया जाता है। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जालिमों में घिर जाते हैं, दुश्मनों में घिर जाते हैं, यजीदी भेड़ियों में घिर जाते हैं। हजरत इमाम कासिम की पेशानी पर एक तलवार लगती है। ए मेरे भाई, शेर तो वैसे ही हमला करता है, लेकिन शेर जब जख्मी हो जाए
جائے نا تو بہت کس کے حملہ کرتا ہے۔ آقا قاسم کی پیشانی پہ تلوار لگی، تھوڑی سی زخم آ جاتا ہے، حضرت امام قاسم شیر کی طرح بپھر جاتے ہیں، شیر کی طرح دہاڑتے ہیں، او ظالموں تم نے میری پیشانی کو زخمی کیا ہے۔ دہاڑے مار کر حضرت امام قاسم نے دوڑایا، بھگانا شروع کیا۔ یزیدی بھیڑیوں کے کشتے کے پشتے لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ظالم پیچھے سے چھپ کر کے پیارے امام قاسم پر وار کیا اور آپ نڈھال ہو کر زمین پر گرتے ہیں۔ پیارے آقا حسن کا بیٹا زمین پر جب گرا پکار اٹھتے ہیں، ادرکنی یا چچاؤ، اے چچا جان آ کر کے سنبھالو۔ پیارے حسین آئے، آقا حسن کا بیٹا امام قاسم نے آنکھیں کھولی، پیارے حسین سے کہا میرے چچا دیکھو دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کاش مجھے پانی مل جاتا تو یزیدیوں پر ابھی میں بہت بھاری پڑ جاتا۔ پیارے حسین نے کہا میرے لال میرے چاند اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں چاہیے، حوض کوثر کا پانی لیے ہوئے ہمارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح چچا اور بھتیجوں میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، دیکھتے دیکھتے حضرت امام قاسم دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں لو ایک شہیدوں میں اور اضافہ ہوا، اے میرے آقا حسین اور حسن کے دیوانوں۔ اب حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میری پیاری بہن زینب اب مجھے میدان کارزار میں جانا ہی پڑے گا۔ ہاں بھیا ٹھیک کہتے ہو، اب تمہیں میدان کارزار میں جانا ہی پڑے گا۔ پیارے آقا حسین سے بہن زینب نے کہا تب تک پیچھے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے 3 بیٹے میدان کربلا میں تھے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط، حضرت علی اصغر، جن کو ہم اور آپ زین العابدین کہتے ہیں نا، ان کا اصل نام ہے علی اوسط اور انہیں زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو لقب ہے، لقب۔ آقا حسین کے 3 بیٹے، تینوں کا نام، بڑے کا نام علی اکبر اور علی اوسط بیچ والے کے، اور چھوٹے کا نام علی اصغر جو 6 مہینے کی عمر تھی۔ تینوں بیٹے آقا حسین کے میدان کربلا میں تھے۔ آپ کا تو یہ لقب ہے زین العابدین۔ ایک بار آپ جو ہے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور اسی گھر میں آگ لگ گئی مدینے میں، مدینے والے آگ بجھا رہے ہیں تو حضرت علی اوسط بدستور نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آواز دیتے ہیں ارے علی اوسط جس گھر میں نماز پڑھ رہے ہو اسی جھوپڑی میں تو آگ لگی ہے، یہاں تک کہ آپ نماز میں اتنا مست و مگن ہیں کہ آپ کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ جب آگ بجھا دی گئی تو مدینے والوں نے کہا تھا اے علی اوسط یہ آگ لگ گئی تھی، ہم سب آگ بجھا رہے تھے، تمہیں پتا نہیں؟ تو علی اوسط نے کہا تھا کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ اسی دن سے لوگوں نے کہا اتنے بڑے عبادت گزار ہو گئے جیسے زین العابدین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کا لقب زین العابدین ہے، نام آپ کا علی اوسط ہے۔ حضرت یہی زین العابدین صرف کربلا میں بچے تھے، بلکہ بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے اسلام کے نام پر جامع شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اے میرے پیاری آقا حسین کے دیوانوں، علی اکبر کیسے تھے؟ علی اکبر کا ناک نقشہ، چہرہ مہرہ بالکل میرے آقا کریم سے ملتا تھا۔ جب مدینے والے اور مکے والے آقا کریم کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو حضرت علی اکبر کو کھڑا کر کے اور نیت باندھ کر کے غور سے دیکھ لیتے تھے، سکون مل جایا کرتا تھا۔ حضرت علی اکبر میرے آقا کے بالکل مشابہ تھے، اسی لیے آپ کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو تشبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے حضرت زینب کو اشارہ کیا، پھوپھی جان میرے لیے بات کرو نا، جو میں نے ابھی کہا تھا آپ سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کس طرح جان دینے کے لیے بے قرار ہیں آقا کے گھرانے والے، آقا حسین کے گھر والے کس طریقے سے جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پھوپھی زینب نے کہا ہاں ابھی بات کرتی ہوں۔ تب تک پیارے آقا حسین نے کہا میری پیاری بہن زینب کیا بات ہے؟ پکڑا ہاتھ علی اکبر کا اور سامنے کر دیا، یہ دیکھو۔ علی اکبر بڑی دیر سے میرے پیچھے پڑے ہیں، کہتے ہیں ابا جی سے اجازت دلا دیجئے، ابا جی سے اجازت دلا دیجئے۔ پیاری آقا حسین نے دیکھا، علی اکبر کو سینے سے لگایا، او میرے لال، او میرے بیٹے،
तुम तस्वीर मुस्तफ़ा हो, हम कैसे तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने दें। आका हुसैन के कदमों को चूमा अली अकबर ने और कहा, अब्बा जी ज़माने वाले क्या कहेंगे कि 56 साल का बूढ़ा बाप मैदान कारज़ार में गया और उनका जवान बेटा खेमे के अंदर रहा। अब्बा जी मुझे इजाज़त दे दो। आका हुसैन की आंखों से आंसू बरस पड़े। ए बेटा अगर रब की मर्जी यही है तो ये अली अकबर जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें इजाज़त दे रहा है। इस तरीके से आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के अंदर जाते हैं। अपनी माओं से मुलाकात की, घर वालों से मुलाकात की और आखिरी सलाम करके प्यारे अब्बा के कदम को चूम कर तस्वीर मुस्तफ़ा खेमे से बाहर निकला। तशबीह रसूल खेमे से बाहर निकलते हैं और पलट करके अपने बाप के गोरे गोरे चेहरे को फिर एक बार देखा। उसके बाद सलाम करके मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं। जैसे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, अमर इब्ने साद ने गर्दन झुका ली, यजीदियों ने गर्दन झुका ली, सारी कूफियों ने गर्दन झुका ली और सब ने यही कहा था, ए इब्ने ज़ियाद बेहयाई की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। कहा क्या हुआ? कहा हुसैन से तो हम लड़ सकते हैं, नबी से जंग नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीदी जालिमों ने जब इस तरह कहा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कैसी बात करते हो, यहाँ तुम्हें नबी कहाँ से नजर आ गए? कहा ये देखो मैदान कारज़ार में घोड़े पे कौन सवार है? अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मेरे आका से मिलता था। इब्ने ज़ियाद पहचान करके बोलता है, ये यजीदियों तुम्हें पता नहीं, ये नबी नहीं बल्कि तस्वीर नबी है, हुसैन का बेटा है, यही तो अली अकबर है। अरे इसे मार दो, उसके बाद हुसैन का नंबर आ जाएगा। अमर इब्ने साद ने कहा यार ये तस्वीर मुस्तफ़ा है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या बात, तुझे मुल्क के रय पे हुकूमत नहीं करनी है क्या? तुझे हाकिम नहीं बनना है क्या? उकसाया इब्ने ज़ियाद ने। अमर इब्ने साद ने कहा नहीं, मुझे हाकिम बनना है, मुल्क के रय की हुकूमत मुझे संभालनी है। वो लालची कुत्ते लालच में आ गया अमर इब्ने साद और हुक्म दे देता है, ये यजीदी जालिमों अली अकबर को घेर लिया जाए। हजरत इमाम अली अकबर पर वार किया जाता है। आका हुसैन के शेर पर जालिमों ने वार किया। प्यारे आका हुसैन के बच्चे पर जालिमों ने वार करना शुरू किया, लेकिन अली अकबर अपनी जवां मर्दानगी दिखाते हैं और तलवार उठा करके कश्तों के पुश्ते लगाते जा रहे हैं। तमाम से यजीदी भेड़ियों को किताबों में लिखा है करीब 1500 यजीदियों को हजरत अली अकबर ने तनहा मारा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर ने 1500 यजीदियों को तनहा मार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर घोड़ा दौड़ा करके अपने अब्बा के पास आए, ए मेरे अब्बा जी पानी पिला दीजिए तो मैं इन यजीदियों से फिर मुकाबला करूं। प्यारे आका हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली और कहा मेरे लाल मेरे चांद अंगूठी को मुंह में रख लो, कुछ देर तक इसे चूसते रहो, कुछ सुकून मिलेगा, फिर मैदान कारज़ार में जा करके यजीदियों से मुकाबला करो। बेटा वो वक्त आ गया है कि हम सब इस्लाम के नाम पर कुर्बान होने वाले हैं। ए मेरे लाल जाओ जाओ गम ना करो, हौज़े कौसर का पानी लिए हुए तुम्हारे नाना इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली अकबर को समझा बुझा करके अंगूठी को चुसा के थोड़ी देर के बाद अंगूठी को अली अकबर ने वापस किया और बाप के कदमों को चूम कर फिर आते हैं, हल में मुबारिज़िन की सदा बुलंद करते हैं, आओ आओ यजीदी जालिमों मेरे मुकाबले में आओ। यजीदी भेड़िए फिर आते हैं और आका हुसैन के बेटे अली अकबर डट करके मुकाबला करते हैं। तमाम यजीदियों को फिर मारा। उसके बाद हजरत अली अकबर के सीने पर इस तरीके से तीर चलाया जालिमों ने कि हजरत अली अकबर के दिल में जाके चुभ जाता है वो तीर और दर्द से बेकरार हो जाते हैं। हजरत अली अकबर जमीन पर आए, ओ यजीदी भेड़ियों कमीनों, तुमने तस्वीर मुस्तफ़ा का लिहाज न किया। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी को अपना रहबर मानते हो, उस तस्वीर मुस्तफ़ा की भी कदर तुमने ना की। तुमने इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के दिल में तीर मारा है। प्यारे आका हुसैन को पुकारा। प्यारे आका हुसैन दौड़ करके आए, अपने लाल के सर को अपनी गोद में रखा। अली अकबर
نے کہا بابا یہ تیر جو دل میں چبھا ہے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اولاد والے ہو پیارو، ذرا غور کرو کیسا دل میرے آقا حسین کا ہے۔ نگاہوں کے سامنے جوان بچہ کہہ رہا ہے ابا جی یہ دل میں جو تیر چبھا ہے نا یہ بہت درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ پیارے آقا حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو، اپنے بیٹے کے جسم کو زمین پر رکھا۔ کون باپ ہے جو برداشت کرے؟ پیارے آقا حسین نے اپنے علی اکبر کے جسم میں جو تیر چبھا تھا، دل میں چبھا تھا، اسے جب نکالا ہے کھینچ کر کے آقا حسین نے یہ بات کہتے ہوئے عبد القادر حشمتی کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ زبان میری ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اولاد والے ہو پیارو غور کرنا، وہ کتنا دردناک منظر رہا ہوگا، وہ کتنا بھیانک ماحول رہا ہوگا۔ پیارے آقا حسین اپنے جوان بیٹے کے سینے سے جب اس تیر کو نکالتے ہیں نا تو تیر صرف تنہا نہیں نکلتا بلکہ علی اکبر کے سینے میں جو دل تھا، دل کا لتھڑا بھی ساتھ میں باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کون باپ ہے یار جو اس طریقے سے برداشت کرے؟ آج ہمارے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین کا جگرا دیکھو، جب تیر کو نکالتے ہیں تیر کے بھالے میں آقا علی اکبر کا تنا ہوا دل بھی نکل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مولا یہ میرا علی اکبر تصویر مصطفیٰ جس کا تیر کے ساتھ دل بھی باہر آ گیا، مولا حسین تیری رضا پر راضی ہے، مولا تیری رضا پر اللہ میرا تیری رضا پر حسین نے جوان بیٹے کو قربان کیا، مولا تیری خوشی کے لیے علی اکبر کیا ہے اپنا پورا خاندان میں قربان کر سکتا ہوں۔ اس طرح پیاری آقا حسین روتے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں رکھا۔ ظالم یزیدی آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے آقا حسین کی آنکھوں کے سامنے کون باپ ہے جو برداشت کرے؟ میرے آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے میرے آقا حسین کی گود سے جوان بیٹے کی لاش کو چھین لیا جاتا ہے اور یزیدی ظالم حضرت علی اکبر کے جسم سے سر کو جدا کیا اور سر کو جدا کر کے سر کو لے کے چلے جاتے ہیں اور پیارے آقا حسین کے آنکھوں کے سامنے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیا جاتا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپ سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گوشت کا لتھڑا لتھڑا ہو جاتا ہے۔ دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہے وہ یزیدی ظالم جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، اور تصویر مصطفیٰ کے ساتھ یہ حال ان ظالموں نے کیا ہے۔ جس وقت تصویر مصطفیٰ پر گھوڑے دوڑائے ہوں گے یزیدی ظالموں نے، اس وقت غیب دان نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا میرے آقا اپنے قبر انور میں تڑپے ہوں گے۔ اے میرے بھائی اولاد والے ہو، خود ہی اندازہ کرو، نگاہوں کے سامنے حضرت علی اکبر کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ پیارے آقا حسین سے ظالموں نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بچے کی لاش کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے، کربلا کی زمین سے گوشت کے لتھڑوں کو اٹھایا۔ کون باپ ہے جو اس طریقے سے برداشت کرے؟ مگر روز اجل میں جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے پیارے حسین کربلا گئے تھے۔ المختصر یہ سنو کہ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کی لاش کو لیا اور لے کر کے جب خیمے میں پہنچے ہیں نا، ایک گٹری کی شکل بن گئی تھی آپ کی لاش مبارک لے کر کے جب امام حسین خیمے میں پہنچتے ہیں، بیویوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، عورتیں چیخ و پکار کرنے لگی۔ آقا حسین نے کہا میری بہن، اے میری بیوی شہر بانو، اے میرے خاندان میرے گھر کی عورتوں، آہو فغا نہ کرنا، آواز بلند نہ کرنا، ارے ہم وہ ظالم ہیں ظلم کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اس طرح پیارے حسین نے تلقین دی ہے اپنی بیویوں کو اور
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار ہی فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے میدان کربلا کے ٹائم، مولا اللہم اعطی حسینہ صبرا و اجرا، مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما۔ یہ غیب دان نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، اب پیارے حسین اپنی پیاری بہن زینب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب اب مجھے بالکل جانا ہی پڑے گا میدان کارزار میں، سارے لوگ شہید ہو چکے، اب مجھے جانا پڑے گا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان جاؤ جاؤ، آپ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کون سی بات؟ کہا اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ اے حسین زینب تمہاری بہن ہے، زینب کے دل کو کبھی نہ دکھانا، زینب کے دل کو کبھی نہ توڑنا، زینب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا، زینب کی باتوں کو مانتے رہنا۔ کہا بہن زینب کہنا کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ، یہ تو مجھے یاد ہے کہ میری اماں فاطمہ نے مجھ سے بارہا کہا ہے کہ بیٹا حسین زینب کی ہاں میں ہاں ملانا، زینب کی باتوں کو ماننا، زینب کے دل کو کبھی نہ توڑنا، یہ تو مجھے پتا ہے، مگر کہنا کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے ہاتھ کیے ہوئے کھڑی امام حسین سے باتیں کر رہی تھی۔ پیارے آقا حسین نے فرمایا بولو کہنا کیا چاہتی ہو بہن زینب۔ تب تک امام حسین کی بہن اپنے دونوں ہاتھ کو سامنے کیا، کیا دیکھا کہ ایک انگلی پکڑے ہوئے تو ایک بیٹا کھڑا ہے، دوسری طرف دوسرا بیٹا کھڑا ہے، یعنی اون و محمد یہ حضرت زینب کے دونوں بیٹے تھے، یہ دونوں بیٹوں کو سامنے کیا، حضرت امام حسین کے دونوں بھانجے ہیں۔ بہن زینب نے کہا او میرے پیارے بھیا حسین، بہن یہ کہتی ہے آج آپ سے کہ سارے لوگ قربان ہو چکے، قاسم بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، حضرت علی اکبر بھی چلے گئے، یہ دونوں میرے لال اون و محمد ہیں، انہیں بھی اجازت دے دو یہ میدان کارزار میں جائیں گے۔ ارے بہن ہو تو حضرت زینب جیسی بہن ہو، بھائی ہو تو آقا حسین جیسا بھائی ہو۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ننھے ننھے بچوں کو 7 سال اور 8 سال کی عمر ہے بچوں کی، انہیں سامنے کیا، اے آقا حسین یہ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین اپنی بہن زینب سے لپٹ گئے، او میری پیاری بہن زینب کیا کہہ رہی ہو، کیسی بات کر رہی ہو، ارے یہ تمہارے ننھے ننھے پھول ہیں، ہم انہیں کیسے جو ہے بھیج دوں، میں کیسے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا شہید ہوتے ہوئے۔ اے بہن زینب چپ ہو جاؤ، اب کچھ مت کہنا۔ پیاری زینب نے کہا تمہیں اماں فاطمہ کا واسطہ، ابا علی کا واسطہ، اے میرے پیارے بھیا حسین ماں فاطمہ نے کہا تھا کہ زینب کی باتوں کو ماننا، زینب کی ہاں میں ہاں ملانا۔ اے میرے پیارے بھیا حسین بات کو مان لو اور میرے بچوں کو قبول فرما لو۔ ننھے ننھے بچے اپنے ماموں جان آقا حسین کے قدموں پر پڑے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں ماموں جان مجھے اجازت دیجئے، میرے بھائی گھبرائیے نہیں، 5 منٹ کا ٹائم میں اور لوں گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا چکے ہو، تھکے ہو، ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے میرا بھائی، کاشتکاری کرنے والے میرے بھائی ہو، کسانی کرنے والے بھائی ہو، دن بھر کام دھندہ کرتے ہو، 5 منٹ کا ٹائم دو، اس واقعے کو پورا کر کے میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ پیارے آقا حسین کے دیوانوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے ننھے بچے آقا حسین کے قدموں پہ گرے، کہا ماموں جان اجازت دے دیجئے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ بہن زینب نے کہا بھیا حسین اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین بہن کے کہنے پر اپنے بھانجوں کو قدم سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں سینے سے لگایا دونوں بھانجوں کو، ننھی ننھی تلواریں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دی اور پیشانی کو چوما اور چوم کر کے کہا جاؤ اپنے ماموں جان سے آخری سلام کرو اور جاؤ بیٹا جاؤ، ماموں جان کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ۔ اے میری ماں بہنوں غور کرو وہ کیسی عورت تھی، اور آج ہماری ماں بہنیں ہیں کہ مدرسے میں بچہ پڑھنے جائے اگر امام صاحب مار دیں
تو شکایت لے کر کے پہنچ جاتی ہو۔ وہ دیکھو حضرت زینب ہیں جو امام حسین کے قدموں پر اپنے دونوں بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں بچوں کو حضرت امام حسین نے آخری سلام قبول کیا اور اجازت دے دی۔ دونوں ننھے ننھے شیر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جیسے میدان کارزار میں پہنچے، یار یزیدیوں نے بہت تنگ کیا ہے آقا حسین کو، جیسے میدان کارزار میں میرے آقا حسین کے بھانجے پہنچتے ہیں نا، عمر ابن سعد بولتا ہے اور شمر دلجوشن بولتا ہے، کیوں حسین کوئی جوان نہیں رہ گیا کیا جو نانن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ پیارے حسین نے کہا، او نادان، تمہیں شہادت کی لذت نہیں پتا، تمہیں شہادت کا مرتبہ نہیں پتا۔ ہمارے خاندان کے بچے ہیں، اسلام کے نام پر جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں۔ المختصر یوں سنو میرے بھائی کہ پیاری آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ ننھے ننھے بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی بہت سے یزیدی ظالموں کو مارا۔ آخر بیچارے 7 سال اور 8 سال کے بچے تھے، کب تک لڑتے، کب تک یزیدیوں کا مقابلہ کرتے، اور بہت دیر تک لڑتے رہے، بہت ظالموں کو مارا۔ پھر ایک بھائی کی گردن پر ظالم نے وار کیا، وہ زمین پر منہ کے بل گر جاتا ہے۔ جو دوسرے بھائی نے دیکھا، دوڑا کر کے یزیدی کو پکڑا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، کہا نادان تمہارے بھیا میرے بھائی کو مارا ہے، میں بھی خون کا بدلہ لوں گا۔ یہاں تک کہ دوسرے بھائی نے اس یزیدی بھیڑیے کو مار دیا۔ اس کے بعد میں یزیدی بھیڑیوں میں بھگدڑ، وہ تنہا شیر مچا رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سے زخم لگتے ہیں۔ دونوں بچے زمین پر نڈھال ہو کر کے گر گئے اور اپنے ماموں جان کو پکارنے لگے۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر کے جاتے ہیں، دونوں بھانجوں کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے آئے۔ بیویوں کی چیخ نکل گئی۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب کی طرف دیکھا، کہا بہن زینب دیکھو دیکھو تمہارے بچے دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت زینب کے آنکھوں میں آج آنسو نہیں ہے، ساری بیویاں رو رہی ہیں، جو لوگ بچے تھے سب رو رہے ہیں، لیکن حضرت زینب کی آنکھ میں آج آنسو نہیں ہے۔ آقا حسین نے فرمایا بہن زینب کیا بات ہے، تمہارے بچوں کی لاش سامنے ہے اور تمہارے آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہن زینب نے جواب دیا تھا، او میرے پیارے بھیا حسین، تمہیں معلوم ہونا چاہیے زندگی میں جتنی خوشی آج مجھے ملی ہے کبھی خوشی نہیں ملی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آج میں نے اپنے بچوں کو آپ کے قدموں پہ قربان کر کے میں نے خوشی خرید لی ہے۔ کل قیامت کے دن جب میری اماں جی اور میرے ابا جی اور میرے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے زینب تم کربلا تک گئی تھی، تم اپنے بچوں کو بچا لیا تھا، حسین کے قدموں پر قربان نہیں کیا تھا، اس کا دکھ مجھے رہتا تھا، لیکن آج جب میں نے اپنے بچوں کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے تو کل نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابا علی اور خاتون جنت سے کہوں گی اے میرے پیاری ماں، اے میرے پیارے نانا، اے میرے ابا مولائے کائنات، مدینے سے لے کر مکے تک میں نے حسین کا ساتھ دیا اور حسین کا ساتھ مکے سے لے کے کربلا تک دیا، اور اے میرے پیارے آقا کریم میں نے اپنے دونوں لال کو اپنے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے حضرت زینب کہتی ہیں اے میرے بھائی یہ رہی غم داستان کربلا، یہ رہا کربلا کا خونی منظر۔ کل انشاءاللہ تعالی صرف آدھے گھنٹہ پروگرام چلے گا، میں گزارش کروں گا ان شورا لوگوں سے کہ اگر یہ پڑھنا چاہیں تو 2 شعر پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ ابھی کافی باتوں کو آپ لوگوں کو سننا ہے۔ ابھی حضرت امام حسن کی شہادت سننی ہے، اس کے بعد حضرت معصوم علی اصغر کی شہادت سننی ہے، اور اس کے بعد حضرت زینب حضرت سکینہ کے ساتھ اور حضرت زینب کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔ کل انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پڑھنے میں سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب تعالیٰ اسے اپنے نبی باوقار کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔